الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کی تصنیف اسلام کی نشأت ثانیہ کا ہم یہاں مطالعہ کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی مغرب کے حوالے سے، اور اب کچھ بات پھر تہذیب کے بارے میں چند باتیں عرض کیں۔ تو اب یہ جو جدیدیت ہے یا مڈرنٹی جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جدید کے بنیادی طور پہ 3 مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ تو ایک مفہوم جو ہے وہ جدید کا ہوتا ہے نیا بمعنی جو چیز جیسے فیشن میں ہوتی ہے نا، وہ نئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل جیسے فاسٹ فوڈ جو ہے وہ ماڈرن ہے، ماڈرن کوزین سمجھ لیں۔ کتاب کی بجائے ٹیبلٹ سے یا اسکرین سے پڑھنا، یہ بھی جدید ہے۔ تو جیسے یہ فیشن یا فیڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں جیسے کوئی نارمیٹیو پہلو نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی ایک معیاری پن بھی ہو۔ اور عام طور پر یہ جو نیا والا معاملہ ہے، یہ اصل میں کنزیومرزم کا ایک اعلی کار ہوتا ہے، نئی نئی چیزیں آتی رہیں اور مال بکتا رہے۔ ایک مفہوم تو جدید کا یہ ہوتا ہے۔ جدید کا دوسرا ہوتا ہے وہ زمانی کرونالوجیکل ہوتا ہے، پہلے اور بعد، ٹھیک ہے؟ جو پہلے ہے وہ قدیم ہے، جو بعد میں ہے وہ جدید ہے۔ تو 18ویں صدی جو عیسوی جو ہے وہ 17ویں صدی کی نسبت جو ہے وہ جدید ہے، اور 20ویں صدی کی نسبت جو ہے وہ قدیم ہے۔ تو ریلیٹیو ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جدید قدیم ایک اضافی سی اصطلاح ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظراں قصے جدید و قدیم۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ جدید ہے، یہ قدیم ہے؟ تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ لیکن جن معنوں میں ہم یہاں پر مڈرنٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ ایڈورنو ایک بہت مشہور تھیورسٹ ہے فرینکفرٹ اسکول کا، کرٹیکل تھیوری بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کا بہت اچھا جملہ ہے کہ مڈرنٹی از اے تھیوریٹیکل کیٹیگری اینڈ ناٹ اے کرونالوجیکل کیٹیگری۔ مڈرنٹی جو ہے وہ ایک نظریاتی اصطلاح ہے یا کیٹیگری ہے، یہ زمانی نہیں ہے۔ یعنی مطلب میں عرض کروں نا کہ یہ تو کیا ہے کہ جو پہلے ہے اور جو بعد ہے۔ تو اب فلسفیکل معنوں میں ہم جدیدیت یا جدید کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ 2 پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ ایک پہلو تو جیسے ایک ذہن کا مخصوص رویہ ہے، اس کو ہم جدید کہتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر ایک نظام فکر اور نظام اقدار جو اپنے زمانے کے جو پیمانے ہیں اس سے میچ کرتا ہو، یہ جیسے مڈرنٹی ہے۔ تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹوریکل عمل کے نتیجے میں وجود میں آئی، یعنی مغرب میں ایک ہسٹوریکل عمل کے ذریعے وجود میں آئی ہے، اور وہ آگے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ بھائی وہ ایک دن کی پیداوار نہیں ہے، اس میں کچھ بہت سے وقت لگے ہیں۔ ابھی ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے نا، ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا ہے کہ وہ ایک ہی طرح کا سکہ چل رہا ہے، اس کو شیخ عبدالحکیم مراد کہتے ہیں، اور بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے مونو کلچر۔ یعنی ویسٹ جو ہے وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ سویلائزیشن ان کی ہو، سویلائزیشن ہم ابھی دیکھیں گے کہ اس میں اور کیا کچھ ہوتا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ثقافت بھی ان کی ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر شہر میں، یہاں تک کہ اگر اچھا ہو جائے، ہر قصبے میں آپ کو مثال کے طور پہ میک ڈونلڈ کی گولڈن آرچیز آپ کو نظر آئیں، کہ ہر جگہ گلوریا جینز آپ کو ملے، ہر جگہ جو ہے وہ ان کا کلچرل پروڈکٹس جو ہیں آپ کو نظر آئیں، لباس بھی سب لوگ ایک اختیار کر لیں، زبان بھی سب لوگ ایک جیسی بولنے لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ ان کی رسم و رواج بھی گویا مغربی سانچے میں ڈھل جائیں۔ وہ تو اب یہ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا یہ ہے کہ یار یہ جو اپنی زبان پر، اپنے لباس پر اور اپنی رسوم و رواج پر اصرار کرنا، یہ بھی جیسے خطرے کا سائن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر یہ آہستہ آہستہ ہماری جو بنیادی طرز فکر ہے اور نظام اقدار ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں، اور چھوڑ ہی رہے ہیں بہت سے لوگ پاکٹس میں جگہ جگہ۔
ایک بغاوت تو پھیلی ہوئی ہے نا عام. تو پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تہذیب کے بارے میں اس کی ایک ورکنگ ڈیفینیشن بھی ہم کر سکتے ہیں. ورکنگ ڈیفینیشن کیا ہے؟ مثال کے طور پر کہ جیسے ایک ورلڈ ویو ہو، اس ورلڈ ویو کے اوپر ایک سماج کی تشکیل ہو اور اس کے اوپر ایک پالیٹی، ایک پولیٹیکل سٹرکچر ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے یہ ایک یونٹ ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، تہذیب کا لفظ بنیادی طور پر مغرب میں کب آیا ہے؟ جب کرسچنڈم کا خاتمہ ہو گیا. دیکھیں پہلے اجتماعیتوں کا عنوان مذہبی ہوتا تھا نا، ٹھیک ہے، خلافت، کرسچنڈم، بدھزم، جینزم، ہندوازم، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کلیکٹیویٹی ریلیجس معنوں میں تھی. جب آپ نے مختلف مراحل کے ذریعے مذہب سے جان چھڑائی تو اب سوال پیدا ہوا کہ اب اس جدید کلیکٹیویٹی کو کیا نام دیا جائے. اب آپ نے کہا دا ویسٹرن سویلائزیشن. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی؟ یعنی یہ کرسچنڈم کو ریپلیس کیا ہے آپ نے اصل میں. پہلے امپائر ہوتی تھی، رومن امپائر، کرسچنڈم، پھر اب کیا ہے؟ اب اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ سویلائزیشن ہے. اسی لیے ہم کبھی کبھی سویلائزیشن کے لفظ کو بھی ہم، جیسے ہمارے کچھ اساتذہ پرابلمٹائز کرتے ہیں کہ یہ لفظ بھی ہمارا نہیں ہے نا، اور تہذیب جن معنوں میں بولا جاتا ہے وہ ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتا تھا. ہمارے یہاں تہذیب کا لفظ دو اضافتوں کے ساتھ استعمال ہوتا تھا. غزالی کے ہاں بھی تھا، اور پہلے ابن مسکوے کے ہاں بھی تھا، ابن حزم کے ہاں بھی تھا. تہذیب الاخلاق اور تہذیب النفس، تقریباً جن معنوں میں تزکیہ نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، انہی معنوں میں اخلاق کے ساتھ اور نفس کے ساتھ. یہ جو جدید تصور ہے تہذیب، اسلامی تہذیب، مغربی تہذیب، یہ پھر ایک نیا ڈکٹم ہے جو سامنے آیا. ٹھیک ہے، تو میں نے عرض کیا کہ ورلڈ ویو میں بنیادی طور پہ 3 سوالات ہوتے ہیں. ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی الٹیمیٹ ریالٹی اوبلیک گاڈ کیا ہے. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یونیورس اوبلیک کاسموس کیا ہے یا ورلڈ کیا ہے. اور تیسرا سوال ہوتا ہے کہ ہیومن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ عالم از رنگیست تو بے رنگیست حق. یہ عالم رنگین ہے، رنگ برنگا ہے، ملٹی کلر ہے. حق کا ریئلم بے رنگ ہوتا ہے. چیست عالم، چیست آدم، چیست حق. عالم کیا ہے، آدم کیا ہے، حق کیا ہے، یہی 3 سوال ہیں. پھر ایک جگہ ایک قطعہ بہت مشہور ہے اقبال کا کہ یہی آدم ہے سلطہ بحر و بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا. نہ خود بھی نہ خدا بھی نہ جہاں بھی، یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا. کیا خوبصورت شعر. نہ خود بھی انسان، ٹھیک ہے، نہ خدا بھی، حق کو بھی نہیں پہچانتا، نہ جہاں بھی. تو یہ 3 سوالات ہیں نا. ورلڈ ویو فارمیشن کے لیے ان 3 سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہوتے ہیں. اور جدید مغرب میں جو خدا کا قصہ تو ختم کر دیا نا، اس لیے اب ان کے ہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ واٹ از ہیومن. اب مین کہنا خطرناک ہے کیونکہ سیکسزم کا آپ پہ الزام آ جائے گا، ورنہ تو مین کا لفظ ہی بولتے تھے کہ واٹ از مین، لیکن اب کہنا پڑتا ہے کہ واٹ از ہیومن، کہ ہیومن کون ہے. اب ان کے ہاں سب سے بنیادی سوال، بات یہاں سے شروع ہوگی، ہر چیز اس کے ذریعے سے تشکیل پائے گی. ٹھیک ہے، تو بات یہ آپ سمجھ لیجیے کہ تہذیب کا تصور ہے. اور یہ بات کہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی یہاں لوگوں نے مغربی تہذیب کو اختیار کر لیا پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ مسلم ورلڈ کی اگر آپ بات کریں تو میں نے ایک اقتباس یہاں نوٹ کیا ہوا تھا، بہت مشہور اقتباس ہے، مقدمہ ابن خلدون سے ہے یہ، اور بالکل جیسے صاف کر دی بات. میں اقتباس اردو میں پڑھ دیتا ہوں، عربی میں ہے اصل میں. تو اس کا عنوان کیا ہے کہ مفتوح قومیں فاتح قوم کا تمدن بڑی خوشی سے قبول کر لیتی ہیں. اب وہ میں پڑھتا ہوں. اس کا سبب یہ ہے کہ انسان فاتح قوم کے کمالات کا اعتقاد رکھتا ہے، اور مفتوح قوم نہ صرف جسمانی غلامی قبول کرتی ہے بلکہ ان کے ذہن بھی غلام بن جاتے ہیں. یہ ہم آگے دیکھیں گے، 2 فیزز ہیں نا کالونائزیشن کے. مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے بھی اس طرح سے ملتی جلتی بات کہی ہوئی ہے. کیونکہ مفتوح کی نگاہ میں فاتح کی عظمت سما جاتی ہے، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ فاتح میں کوئی غضب کا کمال ہے جس کی وجہ سے وہ حکومت کا مالک بن بیٹھا. اب یہ اہم بات ہے نا کہ بھائی کچھ تو ہوگا نا ان میں، ہمیں مار کے انہوں نے گرا دیا، لٹا دیا، ہماری گردنوں پہ، ہماری چھاتی پہ سوار ہو گئے،
تو اس کا مطلب یہ کہ بھئی ان میں کچھ تو ہے نا یار کہ جس کی وجہ سے یہ غالب آئے، اور یہ طبعی غلبہ کا تقاضا نہیں، پھر بھی جب یہ بات یا وہ بات اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو اس کی طرف کھنچنے لگتا ہے، اس کی ہر ادا کو دل سے چاہنے لگتا ہے، اور اس کی ہر بات کا بصد شوق گرویدہ ہو جاتا ہے، اور اس کی مشابہت اختیار کرنے لگتا ہے۔ جہاں صحابہ کرام گئے، اسلام کا غلبہ ہوا، وہاں کے لوگوں نے عربیت اختیار کرنی شروع کر دی اپنی آزاد مرضی سے، بغیر کسی کوارشن کے۔ یہ جو لیبیا ویبیا ہے، تیونس، مراکش ہے، اس کی زبان بربر زبان تھی، عربی تھوڑی تھی۔ آج لگتا ہے کہ بالکل انڈیجنس عرب ہیں یہ لوگ، عرب بحت ہیں، تو یہ عرب تھوڑی تھے، تو عرب ہوئے ہیں کہ عراق تو ظاہر ایران تو فارس تھا، ٹھیک ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ یہ عربی انہوں نے اختیار کی ہے نا، تو یہ نیچرل۔ اچھا، مفتوح کے اس فعل کو اقتدا کہا جاتا ہے، یا مفتوح اس غلطی کا شکار ہو جاتا ہے کہ فاتح کا غلبہ عصبیت و قوت کا رہین منت نہیں، بلکہ اس کی عادتوں اور خصلتوں کا رہین منت ہے۔ اصل چیز تو طاقت ہے نا۔ تو آپ نے پینٹ وینٹ پھاڑ لی، بال آپ نے کھڑے کر لیے، یہاں پہ بالی پہن لی، اور آپ جو ہے وہ کنووکیشن جب ہوا تو آپ نے اپنی پگڑی اچھال لی، پگڑی اچھالتے ہیں نا، دیکھا ہوگا آپ نے وہ منظر، جب کنووکیشن ہوتا ہے اس کے بعد ہیٹ کو اچھالا جاتا ہے، لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ہیٹ کہاں سے آیا تھا، یہ ہیٹ ہماری پگڑی سے آیا تھا۔ دا رائز آف کالجز، جارج مقدسی کی کتاب ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ جو چیئر ہے، یہ چیئر کہاں سے آئی، یہ شیخ کی مسند تھی۔ یہ جو گاؤن ہے یہ کہاں سے آیا ہے، یہ گاؤن جو تھا وہ جبہ پہناتا تھا۔ یہ دستار بندی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے نا ختم بخاری پہ، یہ سب انہوں نے آپ سے لیا ہے۔ تو آپ دیکھیے ہمارے مسلمان بچے کیا کرتے ہیں، اپنی پگڑی اچھالتے ہیں بڑی خوشی خوشی، اور اچھل کے تصویر بھی کھنچاتے ہیں، اچھالتے ہیں، تصویر کھنچوانی ضروری، اس حد تک مروبیت ہے کہ بھئی یہ چیزیں کر لی۔ انہوں نے کہا بھئی اصل چیز تو طاقت ہے نا، وہ طاقت ہے، وہ آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں کہ طاقت کے ڈائنامکس کیا ہیں۔ آپ نے خیال کیا کہ ناچ گا کے اور یہ وہ کر کے مشرف صاحب آئے تو ان کو شوق چڑھا، جی میراتھن ہو گئی، یعنی جب جیسے مطلب مرد عورتیں جو ہیں وہ نکریں پہن کے اگر دوڑنا شروع کر دیں گے تو ہم ترقی کر جائیں گے، یار تو عقل کی بات ہو۔ مولوی صاحب بھی کھڑے ہو گئے ڈنڈے ڈنڈے لے کے تو دوڑ کے سارے، لیکن بعد انہوں نے تو اپنی طرف سے منہج بیان کر دیا تھا کہ یہ اب ہمیں جدید ہو رہا ہے تو میراتھن بہت ضروری ہے۔ تو اب اس طرح کے بیوقوف لوگ جو ہمارے یہاں پیدا ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے کہ بھئی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ایسے جو ہے وہ بال چال کٹا کے اب سب کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں کہا ہے نا کہ بھئی یہ بال کٹوانے سے اور بال روم میں ناچنے سے نہیں کچھ ہوتا، تو قوت افرنگ از پتہ نہیں کیا علم است، ایسے کر کے کہ بھئی وہ افرنگ کی قوت جو ہے وہ علم سے ہے، وہ اصل میں علم نہیں ہے، میں اس کو علم نہیں مانتا، لیکن بعد وہ پاور ہے، اس کے بعد پاور ہے، وہ ٹیکنو سائنس ہے، اور جس کی بنیاد پہ اس نے جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیا۔ تو اس کی عادتیں اچھی اور پیاری معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی عادتیں بھی اس کی سی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ علت معال کے اعتبار سے قریب قریب پہلی علت کے ہے، اس لیے تم دیکھو گے کہ مفتوح فاتح کے ہر فعل کی نقل کرتا ہے، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، رہنے سہنے میں، سواریاں رکھنے میں، اسلحہ کی شکل و صورت میں، بلکہ اس کی ہر ادا میں اس کی مشابہت قبول کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے تہذیب کا جو پہلو میں نے عرض کیا نا، ایک پہلو آپ کلچر کہیں بھی پڑھیں، کسی بھی سوشولوجی کی کتاب میں، اینتھروپولوجی کی کتاب میں، تو بتاتے ہیں کہ کلچر جو ہے وہ آئس برگ کی طرح ہوتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا حصہ ویزیبل ہوتا ہے، باقی سب سمندر کے نیچے ہوتا ہے۔ وہ جو آپ کو پتا ٹائٹینک بھی ڈوبا تھا تو اسی طریقے سے اس سے ٹکرایا تھا نا۔ تو تھوڑا سا ویزیبل کلچر ہوتا ہے جس میں لباس ہے، جس میں بود و باش ہے، جس میں کپڑے ہیں، جس میں کوزین ہے، اور جو نچلا پرسن ہوتا ہے، جو اممیٹیریل کلچر ہے، وہ ورلڈ ویو ہے، وہ نظریات ہیں، وہ عقائد ہیں، وہ تصورات ہیں، وہ آئیڈیلز ہیں، وہ آدرش ہیں۔ تو آپ دیکھیے ہمارے پچھلی صدی میں 2 اہم کتابیں چھپیں تہذیب کے حوالے سے۔ تو ایک تہذیب مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی تہذیب اور اس کی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا اصول و مبادی، اور دوسری کتاب قاری سید طیب قاسمی صاحب کی جو اسلامی تہذیب و تمدن پر ان کی کتاب ہے۔ اب دیکھیں ان دونوں نے دونوں پہلوؤں کو لیا، یعنی مولانا مودودی صاحب نے وہ جو بنیاد تھی اس کو لیا، یعنی وہ کتاب ان کی عقائد کی کتاب ہے۔ اگر وہ کتاب پڑھیں نا تو بتاتے ہیں کہ بھئی ہماری تہذیب کھڑی ہوئی ہے ایمانیات پہ۔ اور اگر آپ جو ہے قاری طیب صاحب کی کتاب پڑھیں تو اس کتاب کا عنوان کیا ہے، التشبہ فی الاسلام، اس کا دوسرا نام کیا ہے، التشبہ فی الاسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے۔ انہوں نے لیا اصول و مبادی کو، وہ بھی بہت اہم، انہوں نے لیا مینیفیسٹیشنز کو،
کہ انگریزی لباس کی کیا صورتحال ہے. انگریزی بال بھی کہا جاتا تھا کہ یہ انگریزی بال ہیں ایک زمانے میں. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں باتیں بہت ہیں کہ ایک ہے اس کی ایڈیولوجیکل بیسس کہہ لیں آپ, اور ایک ہے اس کے مظاہر. دونوں گویا تہذیب کو وہ ڈپکٹ کرتا ہے, اور یہ تہذیب کی بنیاد بنتے ہیں وہ عقائد اور وہ چیزیں. تو کل بھی میں نے یہ اشعار پڑھے تھے آخر میں تہذیب کے بارے میں نے کہا نا کہ انہوں نے تہذیب کے نام پہ کیا کیا ہے. میسولینی نے جب حبشہ پہ حملہ کر لیا اور پھر لیبیا کو فتح کر لیا تو اس پر بڑا اعتراض ہوا, یعنی مغربی اقوام نے کیا. تو اس میں آخر میں اس نے بہت سی باتیں ان کو سنائی تو تم مجھے کہہ رہے ہو. پھر کہا پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی. پردہ تہذیب میں ایک فساد بنایا ہوا ہے آپ نے سویلائزیشن کا, اس کی آڑ میں غارت گری, پلنڈرنگ, لوٹنگ اور آدم کشی, جینوسائیڈ. کل روا رکھی تھی تم نے, میں روا رکھتا ہوں آج. تم نے سب لوٹ مار کر کے تباہی پھیر دی, اب تم بڑے اچھے بچے بن کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی, تم یہ سب کرتے آئے ہو بھائی, اب میرا وقت آیا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ جو کیوٹو پروٹوکول ہے, کئی سال پہلے 15-20 سال پرانی بات ہوگی کہ بھائی وہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پر کہ جی کاربن لیول اتنا کم کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. تو سب امریکہ والے, یورپ والے, ہاں جی کم کرو کم کرو کم کرو. چائنا کے مندوب نے پھاڑ کے پھینک دیا اس نے, وہ بھائی کہا اب ہماری باری آئی ہے, اب ہماری باری آئی ہے, تم نے برباد کر دیا ایکو سسٹم کو, شگاف ڈال دیے اس میں اوزون لیئر میں, اب ہماری باری آئی ہے تو کہا دفع ہو جاؤ, دوڑ جاؤ, کچھ نہیں کرنا. اس وقت دنیا کا سب سے پولوٹیڈ ملک کون سا ہے؟ چائنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, کھلواڑ ہو رہا ہے, ہم اپنی پوری اس ایکو سسٹم کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور باقی انسانوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کل تم نے کیا تھا, آج ہم کر رہے ہیں. تم آج بڑے اچھے بچے بن کے بیٹھ گئے اور آ کے جو ہے واز کر رہے ہو, نصیحت کر رہے ہیں. یہ آپ وہ نوشیروان کو ہاتھ اٹھ رہا تھا اس وقت, پتہ نہیں چلا گیا. اچھا جی, اب آگے پڑھ لیں. کہیں کہیں منتشر طور پر کوئی دوسرا نقطہ نظر اور طرز فکر اگر پایا بھی جاتا ہے تو اس کی حیثیت زندگی کی اصل شاہراہ سے ہٹی ہوئی پگڈنڈی سے زیادہ نہیں ہے, ورنہ مشرق ہو یا مغرب, ہر جگہ جو طبقے قیادت و سیادت کے مالک ہیں اور جن کے ہاتھوں میں اجتماعی زندگی اور اس کے جملہ متضمنات, اس کی جو امپلیکیشنز ہیں, اس کی اصل زمام کار ہے, وہ سب کے سب بلا استثناء ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. یہ بہت اہم انسائٹ ہے کہ مین سٹریم وہی ہے جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے سواد اعظم. سواد اعظم مین سٹریم ویسٹرن ہے. ہاں اس سے ادھر ادھر پگڈنڈیاں ہیں, جیسے پیغمبر نے مثال دی تھی نا کہ بھئی یہ صراط مستقیم ہے اور یہ ادھر ادھر آڑی تلچی کچھ جو ہیں وہ سبل ہیں. ٹھیک ہے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. تو بالکل اسی ماڈل پر بالکل مین سٹریم ہے وہ ویسٹرن ہے, اور باقی ادھر ادھر کوئی ڈیویشنز ہیں, کوئی آمش ہیں, کوئی مورمونز ہیں, اور کچھ موریتانیہ میں, یہاں وہاں یمن میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اس سے الگ ہیں. اور انڈیا میں بھی ہے, کئی انڈیا میں جیسے مارکسسٹ علاقے ہیں وہاں اسکول نہیں ہیں, وہاں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں اسمارٹ فون پہ پابندی ہے. ایسے لوگ ہیں, مطلب وہ کوئی اللہ کو ماننے والے تھوڑی ہندو ہیں, کہتے ہیں غارت کر دیں گے, ہمیں نہیں آنے دیں گے, ان لوگوں کو گھسنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان وغیرہ میں ایسے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں بھئی یہاں آئیں تو ذرا اچھی طرح بیہیو کریں, ہم لوگ وہ لوگ نہیں ہیں, انسانوں کی طرح رہیں, ہماری تہذیب اس کو گوارا نہیں کرتی کہ آپ اچھل کود آوارگی یہاں پہ کریں. اور اس طرح کی باتیں بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو دینا ہے نا تو کوئی آپ اچھا فوڈ دیں, یہ چپس وپس بوتلیں نہ دیں, ہمارے سوس نہ دیں بچوں کو ہمارے. تو کچھ احساس ہے کچھ لوگوں میں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کہیں پر فاسٹ فوڈ موومنٹ اور سلو موومنٹ بھی ہے, سلو فوڈ موومنٹ بھی ہے کئی ملکوں میں چلی ہوئی, ڈی اسکولنگ, ان اسکولنگ, ٹھیک ہے, وہ ایک مہم جو ہے وہ چلی ہوئی ہے. اسی طریقے سے منیملزم کی تحریکیں دنیا میں چل رہی ہیں, خود پاپولر ہو رہی ہیں. ڈی کلٹرنگ, یہ جو ہم نے اتنا سامان گھروں میں جمع کیا ہوا ہے اس پر بہت تحریکیں چل رہی ہیں. تو لوگ دیکھیں وہ کوئی اللہ رسول اور آخرت کو مان کے نہیں کر رہے, ان کو لگ رہا ہے یار زندگی سوکھی ہو جائے گی, یار کیا مصیبت ہے یار, ہر وقت ایک جان عذاب میں, یہ بھی لو اور یہ بھی لو اور یہ بھی لو اور یہ بھی لو. تو وہ تو اپنی پیس آف مائنڈ کے لیے کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں, تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جس ٹھیک ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ آمش وغیرہ کو برقرار رکھنا امریکن امپائر کے لیے مفید ہے نا,
وہ ایک ہیومن زو کی طرح ہے، لوگ جاتے ہیں، ٹورزم بھی ہوتا ہے، دیکھتے ہیں اچھا یہ ہے وہ ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کولونیل دور میں یورپ میں کہیں کوئی کالا حبشی پکڑ کے لاتے تھے تو اس کو پنجرے میں رکھتے تھے، ٹکٹ لگتی تھی اس پہ. دیکھ لو بھائی انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، کالا بھجنگ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور پھر کانٹ کے بارے میں آتا ہے، کہیں وہ گیا تو وہاں پہ کوئی نیگرو آیا ہوا تھا کسی بندے، وہ دیکھ کے ڈر کے دوڑ ہی گیا. انہوں نے کہا پتہ نہیں انسان ہے بندر ہے کیا ہے یہ، کیا مخلوق ہے. تو وہ بہت معصوم لوگ ہیں نا یورپ کے لوگ، آج بھی آپ کو پتہ ہے بہت معصوم. تو وہ جب اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو بہت فیسن، اس کو نا ایگزوٹزم یعنی ایگزوٹک لگتا تھا. اورینٹلزم میں ایک بات بھی ہے نا، ایگزوٹک ہے یار یہ بڑا. آپ کو پتہ ہے کتنے ہی یہاں پہ ہمارے یہاں بھی انڈیا میں آئے نا جو کمپنی کے ملازم اور باقی جو ہے برطانیہ کے، وہ باقاعدہ انہوں نے یہاں کے یعنی مغلوں کے کپڑے وپڑے اور باقاعدہ چوبدار اور باقاعدہ اس طرح کی تلوار شلوار لٹکانی شروع کر دی. وہاں جا کے ان کو کہا کہ انسان بنو یار یہ کیا. تو وہ ظاہر بات ہے، دیکھیں کالونائزر بھی متاثر ہوتا ہے. آشیش نندی کی کتاب ہے انٹیمیٹ اینیمی، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ ایکسچینج ہے. جو کالونائزر ہے وہ بھی کالونائز سے جو ہے نا کچھ انسپریشن لیتا ہے، اس کا پہ بھی کچھ سکارز پڑتے ہیں، اس پر بھی کچھ اثرات کچھ نہ کچھ اس کے آتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ادھر ادھر ہو رہا ہے نا وہ مین سٹریم نہیں ہے اور وہ نچلے سطح پر. ڈاکٹر صاحب ایک بہت اچھی اس کے لیے تمثیل بیان کرتے تھے، بہت خوبصورت ہے، جیسے بات پہنچ جاتی. آپ دیکھیں گے اس وقت ٹیمپریچر کیا ہے یہاں پہ کیا ہے، اور جناب خنجراب میں کیا ہے، اور اس وقت کینیڈا میں کیا ہے، انٹارکٹیکا میں کیا ہے، فلاں کیا ہے، ڈھما کیا ہے. ٹھیک ہے، ہر طرح کا جو ہے وہ ایئر کیا ہے، انڈیکس لیول بھی فرق ہوگا، سب کچھ ہوگا. آپ اوپر چلے جائیں خلا کی طرف، وہاں ایک ہی موسم ہے، ایک ہی ایٹماسفیئر ہے. بہت اچھی تشبیہ ہے یہ. نچلے سطحوں پہ غریبوں کے ہاں لوور لیول پر آپ کو ورائٹی نظر آ جائے گی. جیسے ہی آپ ایلیٹ طبقات پر آئیں گے نا وہ سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے. آپ کبھی کوئی تصویر کھینچ لیں نا یو این کی، وہ کھڑے ہوئے ہوں، کچھ عربوں کو چھوڑ دیں، کچھ افریقیوں کو چھوڑ دیں، باقی سب کا ایک ہی لباس ہوگا، کوٹ پینٹ اور ٹائی ہوگا. سب انگریزی بول سکتے ہوں گے، سب کے سب کہیں کے ہوں گے. اب یہ کیا ہے، یہ وہ ایک مونو کلچر ایک ہی. اور وہ وہاں پر ہے نچلے طبقات میں غریبوں میں فرق ہے. انہوں نے کہا تھا نا اکبر الہآبادی نے کہ اسلام کی رونق کا کیا حال کہیں تم سے، اسلام کی رونق کا کیا حال کہیں تم سے، کونسل میں بہت سید، مسجد میں فقط جمن. جمن بھائی جو گلی محلے میں گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں. مسجد میں جمن بیٹھے ہوئے، اور جو سید ہیں، سادات ہیں، اشراف جو ہیں، اشراف کونسل میں ہیں، جو انگریزوں نے کونسل بنائی ہے نا، ریپریزنٹیشن کا ایک نظام بنایا ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے. تو یہی ہوا ہے کہ جو اشراف تھے ان کے ظاہری بات مفادات وابستہ تھے نا، اس سے انہوں نے ساتھ دیا، مفادات حاصل کیے. جو مار پڑی ہے وہ تو غریبوں کو پڑی. اور اقبال نے جواب شکوہ میں یہی کہا ہے کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو رکھتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشے دولت میں ہے غافل ہم سے. یعنی یہ المیہ کہہ رہے ہیں نا، جواب شکوہ ہے. زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے. اور آپ دیکھیے وہ ایک لیٹن امریکن تھنکر ہے، وہ بڑی اچھی بات کرتا ہے کہ دیر از اے فرسٹ ورلڈ ان دا تھرڈ ورلڈ اینڈ دیر از اے تھرڈ ورلڈ ان دا فرسٹ ورلڈ. امریکہ کے عوام کی اکثریت تھرڈ ورلڈ کے لیول پہ رہتی ہے. آپ کو لگتا ہوگا پتہ نہیں کہ آپ وہاں چلے جائیں، وہاں کی بسوں وسوں میں سفر کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہاں کی بسوں، وہاں کے پبلک ٹوائلٹس دیکھیں آپ سبربس وغیرہ کی، طرف لگے گا کہ ہمارے بہتر ہیں ان سے. تو اسی لیے وہ 99 موومنٹ چلی تھی نا، 1% موومنٹ چلی تھی، وال اسٹریٹ موومنٹ چلی تھی کہ بھئی آپ نے کہا تھا کہ سب کو مزے کرائیں گے. تو مزے تو ایک ایلیٹ طبقہ کر رہا ہے، 1% کر رہا ہے، 99% لوگ تو دبے ہوئے ہیں وہاں پر. تو وہ تھرڈ ورلڈ ہے فرسٹ ورلڈ میں. اینڈ دیر از اے فرسٹ ورلڈ ان دا تھرڈ ورلڈ. ٹھیک ہے، یہ شریفس اور یہ خانز اور یہ زرداریز اور یہ فلاں اور ڈھما، یہ فرسٹ ورلڈ ہے نا. اور یہ آل سعود اور یہ آل خلیفہ اور یہ آل زید، یہ فرسٹ ورلڈ ہے نا. تو باقی سب کیا ہے، وہ تھرڈ ورلڈ. ٹھیک ہے، تو کہا کہ یہ قصہ وہاں پہ چل رہا ہے. تو وہ اگر ویریشن نظر آتی ہے نا تو وہ اس تھرڈ ورلڈیوں میں نظر آتی ہے. لیکن وہ جو فرسٹ ورلڈ کا ہے نا، جو گلوبل فرسٹ ورلڈ ہے نا، ایک پوری کمیونٹی سب میں مشترک ہے. وہ ایک اس کو پاور ایلیٹ کہا تھا، WC رائٹ نے کہا تھا پاور ایلیٹ. پاور ایلیٹ اس نے کہا تھا تین لوگوں پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے، ایک اس میں فائنینشیل ہے،
ایک اس میں پولیٹیکل ہے اور ایک ملٹری کی ہے. کچھ لوگوں نے، مجھے یاد ہے حمزہ یوسف بہت پہلے ان کی سنی تھی بات، اب یاد نہیں آ رہی، کہ ان فرعون و حامان و جنودہما. تو فرعون جو ہے پولیٹیکل اس کا تھا، حامان جو تھا کچھ لوگ کہتے ہیں قارون تھا یا حامان تھا، دونوں فائنینشیل اس کے تھے، اور جنودہما ملٹری. تو آپ کو پتہ ہے وہ تھی نا اس کی جو ہے ٹرومین کی تھی، کس کی تھی، وہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، ٹھیک ہے، وہ شروع ہوا تھا امریکہ میں، اس سے بات آگے سے آگے چلی تھی. یہ ایک ایلیٹ ہے، پاور ایلیٹ. ہمارے ملک میں بھی وہ اشرافیہ ہے جس کو کچھ لوگ رائٹلی سو کیا کہتے ہیں، بدمعاشیہ. اشرافیہ نہیں ہے، وہ بدمعاشیہ ہے نا، اور وہ ہر ملک میں تقریباً ایسا ہی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہاں پر جو ہے یہ جو ایلیٹ ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ کلونیل انفلوئنس کیا ہوتا ہے، تو ابھی 2 سال پہلے قاضی صاحب تشریف لائے تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور فل کورٹ ریفرنس انہوں نے دکھانا شروع کیا تھا لائیو. وہ منظر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. 12-13 جج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے، سب کا ایک لباس ہے. پیچھے اردلی کھڑے ہوئے ہیں، کراکلی ٹوپی اور شیروانی یا واسکٹ پہن کے، اور ان کا کام کیا ہے کہ صاحب جب آئیں تو کرسی ہٹا کے بٹھانا، جب اٹھنے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہے کلونیل پاکستان. یہ پتہ نہیں لگ رہا آپ کو کیا ہی کیا ہو رہا ہے. یعنی جو شرفاء کا لباس تھا وہ عزازل کو پہنا دیا نا، بٹلرز کو پہنا دیا آپ نے، بیٹ مینس کو پہنا دیا، اور خود صاحب لوگوں کا لباس پہن لیا. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. بالکل یہی کام کیا انہوں نے. آپ ذلیل ترین لوگوں کو جاگیریں دیں. یہ جتنے آپ کے سجادہ نشین ہیں سب غدار ہیں، اور یہ ان کے خاندانوں سے بھی نہیں ہیں صاحب مزار کے، یہ بٹھائے گئے ہیں، برائب کیا گیا انہیں، آج تک وہ اربوں کی کمائیاں کھا رہے ہیں. تو کبھی ٹریس کر کے دیکھیں نا، جو مخدوم حضرات جتنے بھی ہیں پنجاب کے، کبھی شجرہ نکال کے دیکھیں ان کو کہ یہ سب جاگیریں ان کو کس بنیاد پہ ملی ہیں. غداری کی وجہ سے ملی ہیں، کاسا لیسی کی وجہ سے ملی ہیں. تو یہ قوم ہم پہ مسلط ہے. بہرحال تو پھر وہی بات ہے کہ ہم بار بار لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو اصل اسٹیٹ ہے نا، وہ 3 بیوروکریسیز ہیں پاکستان میں بھی، اکثر جگہوں پر بھی. ایک ملٹری بیوروکریسی، ایک جوڈیشل بیوروکریسی، اور ایک جو ہے وہ آپ کی سول بیوروکریسی. یہ تینوں کے تینوں کلونیل ہیں تھرو اینڈ تھرو. آپ لے آئیں اسلامی انقلاب، لے آئیں نا اسلامی انقلاب، لا کے دیکھ لیں. ایک صوبے میں آپ کو حکومت مل گئی تھی، کل آپ کو پورے ملک میں حکومت مل جائے. میں کہتا ہوں لوگوں سے، آپ اب آنکھ بند کریں، آپ آنکھ کھولیں تو آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں صدر بن گئے، حافظ نعیم الرحمان صاحب وزیر اعظم بن گئے. کوئی 19-20 کا ہی فرق آئے گا اس ملک میں. کر لینا ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں. اور بھائی جو ملک چلا رہی اسٹیٹ، جو پرماننٹ لوگ ہیں، جو بڑے چھان پھٹک کے لائے جاتے ہیں، جو اصل ملک کو چلا رہے ہیں، وہ تو وہی ہے بھائی، ساری کی ساری لیگیسی وہی ہے. ان کی تینوں اکیڈمیز میں چلے جائیں آپ، ان اکیڈمیز میں ٹریننگ ساری کی ساری کلونیل ہے. کہتے کہتے ہم لوگوں کو مر گئے. یعنی ابتدائی سبق کیا ہوتا ہے کہ چھری کانٹے سے ٹیبل پر بیٹھ کر آواز نکالے بغیر کھانا کیسے کھانا ہے. یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ہم کیا بات کر رہے ہیں، کس اسلام کی بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پروردہ ہیں، ان کے ساختہ پرداختہ ہیں، ان کے بنائے ہوئے ہیں. اسٹرکچرلی یہ سب وہ ہیں، پورا نظم اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ چیزیں جن کو تھوڑا غور سے دیکھ لینا، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ بھئی آپ خواب دیکھتے دکھاتے رہیں، آپ کو حکومت مل بھی جائے گی. تو یہ تو دیکھیں نا، مطلب ایک کتاب کچھ سال پہلے پڑھی تھی کہ ویئر دا پاور سٹاپس، وہ امریکہ کے 11 صدور کی اسٹڈی تھی قریب کے، کہ بھائی امریکہ میں بھی بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے. انہوں نے کہا کہ یار ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. کہتے ہیں جس دن وہ جا کے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں بیٹھتے ہیں نا، پھر ان کو کوئی بریفنگز دی جاتی ہیں، وہ بالکل سیٹ ہو جاتے ہیں. یعنی جس طرح ہمارے خان صاحب تھے نا، ان کا خیال تھا کہ وہ کوئی مغل شہزادے ہیں، آ کر وہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے. تو جب آپ کو بتاتے ہیں جناب یہ ہے خزانہ، یہ ہے صورتحال، یہ قسط ہے اور یہ صورتحال ہے، اب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. تو کچھ خاص کر نہیں سکتے. مطلب ویل انٹینشنڈ بھی ہو نا، گڈ ولڈ بھی ہو، تب بھی آپ کچھ خاص کر نہیں سکتے نا. مطلب سب سے اہم مسئلہ تو ہے قسط بھرنی ہے. لوگوں کا عرق نکالیں، کچومر نکالیں، کچھ کر لیں. آپ تاجروں کی کبھی حالت دیکھیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد کے تاجروں سے کبھی ملیں، آپ کو بتائیں گے کہ مطلب لوگوں کو ہارٹ اٹیک آنے والا ہوا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ایف بی آر جو ان کے ساتھ کر رہی ہے، اور جو معاملات ہو رہے ہیں. اور وہ بھی کیا کریں بیچارے، ان کی گردن پہ پاؤں ہے.
کہ یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو سمجھیں کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بہت گہری فوری تبدیلی نظر نہیں آتی. اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی ہے. کون سوچ سکتا تھا آج سے 8 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے کہ اس خبیث بشار الاسد سے اس امت کی جان چھوٹ جائے گی؟ وہ سوچ سکتا تھا؟ یعنی اس نے اس کے باپ نے لاکھوں سنیوں کو قتل کیا, لاکھوں میں شاید میں چھوٹا بتا دوں, ملینز کو مارا ہے اس نے. اتنا ظالم جابر آدمی ہو گیا نا کچھ. اللہ میاں کی اپنی اسکیم ہے. اب جو بندہ آیا ہے کیا سازش ہے, امریکہ ہے, اس کو چھوڑ دیں. ایک ریلیف تو ملا ہے نا, ایک پتہ تو لگایا کہ بھائی کوئی سانس آئی ہے. تمام اکابر علماء آ گئے ہیں وہاں پہ دور دور سے, بڑے بڑے علماء سب آ گئے, سب سپورٹ کر رہے ہیں. تو اتنا کانسپریسی تھیریز کا شکار نہ ہو. ہر چیز کے پیچھے جو ہے امریکہ, ہر چیز کے پیچھے امریکہ. اللہ میاں بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ طالبان کے پیچھے بھی امریکہ ہے, ان کے پیچھے بھی امریکہ ہے. بھائی اس دنیا کو امریکہ نہیں چلا رہا, اللہ چلا رہا ہے. تو پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے, لیکن جو صورتحال ہے وہ بہرحال ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ یہاں تک کوئی سوال ہے تو کر لیں. جی وہ نوشر جی ایک کنفیوژن تھی کہ آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ انہوں نے کہا کہ سویلائزیشن کو یہ بیڑیاں مانتے ہیں, چینز مانتے ہیں, اور نوبل سیوج کی آپ نے بات کی. لیکن دوسری طرف ہم جس طرح ہے کہ سویلائزنگ مشن جو ہے یہ بھی ان کی طرف سے آیا, تو وہ ان دونوں میں کیسے وہ جسٹیفیکیشن؟ کوئی تضاد نہیں ہے نا. میں نے کہا کہ ایک اینگل یہ بھی ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ مین سٹریم نہیں ہے. دوسرا تو سویلائزیشن کا بیانیہ بنایا گیا تھا نا, یعنی ان کو دبانے کے لیے, ان کو گرانے کے لیے کہ بھئی ہم لوگ ہو گئے بالغ نظر, ہم لوگ ہو گئے انٹلائٹنڈ بینگز, یہ لوگ ہم سے صدیاں پیچھے ہیں. تو اب ہم نے جو شعور حاصل کیا ہے, جو آزادی حاصل کی ہے خدا سے, آخرت سے, چرچ سے, وحی سے, اصل میں تو اس طرح کی چیزیں ان کو دینی ہے نا, آزادی, مساوات, ترقی, حقوق. یہ اب ہمیں ان کو بھی کرنا ہے. حالانکہ یہ جھوٹا تھا, بالکل جھوٹا تھا. یعنی وہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں تھی, اس پہ ہم آگے بات کریں گے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. یعنی یہاں جو ماڈرنٹی آئی ہے وہ والی ماڈرنٹی نہیں تھی, وہ کلونیل ماڈرنٹی تھی. ان ساری باتوں کی نفی کی انہوں نے یہاں پہ آ کے. اگر وہ سچے ہوتے نا تو پھر وہ جو آئیڈیل انلائٹنمنٹ کے تھے یہاں پہ بروئے کار لاتے نا. یہاں تو اس کے اپوزٹ کیا انہوں نے, غلام بنایا, ڈسپیرٹی قائم کی, دبایا, سب کچھ کیا نا. لیکن فساد یہ بنایا بہرحال کہ ہم ان کو تہذیب سکھانے کے لیے آئے. جی آپ نے جیسے بات کی پاکستان کے اندر ملٹری بیوروکریسی, سول بیوروکریسی اور جوڈیشری وہ تو اسی کلونیل ٹائپ پہ چل رہی ہے. تو ایسے میں پاکستان کو کیا کیٹیگرائز کریں گے, دارالاسلام, دارالکفر یا پھر دارالمنافقین؟ نہیں, مطلب ہمیں کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمان حکمران ہے, مسلمان عوام ہے, اور سب مطلب گناہ گار لوگ ہیں. یہ میں ابھی پڑھ رہا تھا راستے میں آتے ہوئے ندیم پراچا کی کتاب اسلامک ماڈرنزم. اس نے کہا کہ بھائی بر صغیر جو تھا نا یہ مسلم پولیٹی تھی, اسلامک پولیٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس میں فرق کیا نا. اس نے کہا کہ جب اورنگزیب نے مثال کے طور پر اس کو اسلامک پولیٹی بنانے کی کوشش کی تو وہ ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہو گیا. یعنی اکبر نے کیا کیا, صلح کل سب کو جوڑا, اس کے خیال کے ظاہر بات ہے وہ ایک سیکولر آدمی. تو اورنگزیب نے اس کو اسلامک, مسلم سے اسلامک بنانے کی کوشش کی. باقی دیکھیں رلا ملا ماڈل رہا ہے. یعنی اکبر کے زمانے میں, اس سے پہلے بھی وہ جو ہمارا خیال ہے نا کہ بہت زیادہ معاملات تھے, ٹھیک ہے نظم تھا, قضا موجود تھی, لیکن غلطیاں بھی ہوتی تھی, باقی معاملات بھی ہوتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ اب ہم سے تقریباً چونکہ سب کچھ چلا گیا تو ہمیں بہت زیادہ افلاس کا احساس ہوتا ہے. تو مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمان ہی بیوروکریسی ہے, لیکن مطلب کچھ چیزوں کا شعور نہیں ہے. اور وہی بات کہ مغربیت ہے, دنیا کی محبت ہے. جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا, حب الدنیا و کراہیت الموت. تو ہم سب اسی میں ہیں کہ دنیا سے بہت زیادہ ہمیں محبت ہے اور موت کی کراہت ہے. باقی کیٹیگرائز کرنا اب بہت مشکل ہے. یہ دار المسلمین ہے یہ, اور باقی مسلمان جیسے تیسے ہم ہیں بس ویسے ہی ہیں. جی جی سر بیسیکلی میرا سوال
سوشل سائنسز سے متعلق ہے، جس کے اندر آپ نے ہیرارکی بیان کی تھی آف پاور ایلیٹس جو کہ اسٹیٹس جن کے تھرو رن کرتی ہے، ایک فائنینشیل، ایک پولیٹیکل اور ایک ملیٹیکل، آئی تھنک آپ نے یہی ٹرم یوز کی تھی. تو اگر مونارکی اسٹیٹس کو دیکھا جائے جو کہ پراپرلی ڈیموکریٹک نہیں ہے، تو وہ کیا انہی ہیرارکیز کو اور یہی ٹرائنگل جو ہے آف دا پاور جو ہاؤسز ہیں انہی کے تھرو رن کر رہی ہے؟ دیکھیں مطلب یو اے ای میں ڈیموکریسی ہے، قطر میں ڈیموکریسی ہے، سعودی عرب میں ڈیموکریسی ہے نہیں ہے نا، مونارکی ہے نا. تو اب سعودی عرب جتنی تیزی سے بگٹوٹ بھاگ رہا ہے ماڈرن نیشن سٹیٹ بننے کے لیے اور کیپٹلسٹ آرڈر کو لانے کے لیے، اب پہلے بھی تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا. اب وہ چاہے ڈیموکریسی کے عنوان سے ہو چاہے وہ بادشاہت کے عنوان سے ہو، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ ہم سے زیادہ کیپٹلسٹ ہونا چاہ رہے ہیں نا، ہو رہے ہیں سعودی عرب والے، اس کے باوجود کہ وہ بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے، تو میں تو بتا رہا ہوں کہ پولیٹیکل ایلیٹ کی بات ہو رہی ہے. اب چاہے وہ ٹوٹلیٹیرین ہے، چاہے وہ اولیگارکی ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی ہے، چاہے وہ مونارکی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، آرڈر تقریباً ایک جیسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کر رہے ہیں. جی جناب. لیکن ابھی جیسے گلوبل لیول پہ ایک شفٹ آ رہا ہے اور جو مغرب کا اقدار کی ایک مت تھی وہ بریک ہو گئی ہے، سارٹ آف یہ جو اسرائیل نے کچھ کیا اس کے بعد. اور پھر جب یہ ایران اسرائیل جنگ بھی چل رہی تھی تو امریکہ جب اس میں ٹپکنے والا تھا تو صدر جو چائنا کے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ دنیا کو یہ جان لینا چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں تھا اور ہمیشہ نہیں رہے گا. تو اس سارے تناظر میں یعنی اب آپ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اگر جو یہ مشرق کی ابھرتی ہوئی پاور ہے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے تو یہی تبدیلی ہو کہ ہماری صرف ماسٹرز چینج ہو جائیں، لیکن جو یہ تہذیب ہے تھوڑی سی اگر اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. جی بڑا اچھا سوال ہے جی ان کا کہ بھائی وہ اب شفٹ آ رہا ہے. وہ کشور محبوبانی نے کتاب لکھی تھی نا کہ وائی دا ویسٹ لاسٹ. اس نے کہا کہ یہ 200 سال کا قصہ تھا ٹوٹل. 1810-20 تک چائنا سپر پاور تھا، یورپ شورپ ایسی پھٹیچری تھے، اور 2 صدی میں دوبارہ سے اب یعنی انہوں نے بس 2 صدیاں بس عیاشی کٹ لی، سب کچھ کر لیا، اب دوبارہ سے چائنا کا دور آ رہا ہے. لیکن اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بھئی کیا چائنا یہ کنفیوشس کا چائنا ہے، یا یہ ماؤ کا چائنا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ایک کیپٹلسٹ چائنا ہے. تو ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ چائنا نے بھی جو ترقی مہیر العقول کی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کنفیوشس کو تو پہلے چھوڑ چکے تھے، وہ کو تو بڑا کر دیا اس نے آ کر ماؤ زے تونگ نے، کلچرل ریولوشن اور سب کے نام پہ برباد کر دیا سب کچھ، جیسے اتاتورک نے کیا تھا ویسے اس نے کیا. تو اب پھر آ گیا مارکسزم. اچھا وہ فروٹفل ثابت نہیں ہوا، کیونکہ دیکھیں بنیادی بات ہمیں جو ابھی تک سمجھ میں آئی تھی وہ یہ ہے کہ انلائٹنمنٹ کے 2 جڑواں بچے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جو لبرلزم کیپٹلزم اور ایک سوشلزم مارکسزم اور کمیونزم. دونوں آئیڈیلز دونوں کے بالکل سیم ہیں. آزادی یا سرمایہ کو میکسیمائز کرنے کا آپ کہیں کہ بہترین طریقہ کیا ہے، بس یہ فرق تھا دونوں. ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے طریقہ اپنا کے دیکھ لیا، وہ کامیاب نہیں ہوا، اب انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا. ابھی تک وہ کچھ کنٹرولڈ ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تک وہ تھوڑا ذرا بچا کے چل رہے ہیں. انہوں نے ٹک ٹاک نہیں ہے، فیس بک نہیں ہے، اپنے پلیٹ فارمز ہیں. لیکن مغرب کا انفلوئنس وہاں بہت زیادہ ہے. مغرب کا مطلب ہے کیپٹلسٹ آرڈر کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. تو بل میری ریڈنگ تو یہی ہے کہ وہ کیپٹلسٹ ہو کر ہی کامیاب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ سپر پاور جب بنے تو اتنا ویسا بیہیو نہ کرے. اگرچہ میرا رائے مختلف ہے اس سے. میری رائے میں یہ جو یورپ تھا یہ چونکہ کرسچن تھا، اس وجہ سے ان میں کو اللہ رسول آخرت یہ سب قصے ہیں، آج بھی ہیں. اور باقاعدہ امریکہ میں تو بہت زیادہ ہیں، وہ تو مذہبی لوگ. یہ لوگ تو بہت خطرناک ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے. یعنی جب یہ طاقت میں آئیں گے، یہ تو جیسے کپلنگ نے کہا تھا نا وائٹ مینز برڈن میں کہ ہاف ڈیول ہاف چائلڈ. تو مجھے اللہ معاف کرے لگتا ہے کہ ہاف بیسٹ اینڈ ہاف مشین. مجھے تو بہت ڈر ہے کہ جب یہ طاقت میں آئیں گے تو
पता नहीं, शायद यही जाजूज माजूज हो, मतलब मैं कोई किशोर नहीं है, तुक्का ही है, क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़, क्योंकि अगर जिन लोगों ने चाइनीज़ को भुगता है ना, ज़रा उनसे पूछ लें कि वो इंसान नहीं है, वो कोई वर्कोहॉलिक है, वो अजीब व गरीब मखलूक है, और ऐसी मुहय्यरुल उकूल कामयाबी इतने थोड़े अरसे में इसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर है कि जब वर्ल्ड पावर इनके हाथ में आएगी तो उनको तो देखें को अल्लाह रसूल का वास्ता आप दे दें, इनको आप किसका वास्ता देंगे? मैं मजाक नहीं कर रहा, तो अल्लाह ही माफ़ करे, पता नहीं ये आपका क्या कीमा निकालेंगे। आप देख नहीं रहे, आपको अंदाज़ा नहीं है मतलब किन शर्तों पे आपने अभी भी इनसे मामलात किए हैं, कर्ज़ों वर्ज़ों वाले, वो खौफनाक है बहुत ज़्यादा, जितना ल्यूक्रेटिवली वो आपको इस वजह से, मतलब आपको पता होना चाहिए अफ्रीका के कई डैम्स, कई नहरें कॉलोनाइज कर चुका है चाइना। मगरबी तहजीब व तमद्दुन और फ़लसफ़ा व फ़िक्र का ये तसल्लुत इस कदर शदीद और हमागीर है। अब ये भी इतनी बड़ी गहरी इंसाइट है, सुबहान अल्लाह, यानी 67 में डॉक्टर साहब ने ये बयान की, हमें भी कोई 20-25 साल हो गए भाड़ झोंकते हुए, तो दिन ब दिन ये बात हम पे तो आश्कार होती जा रही है जो डॉक्टर साहब ने यहाँ लिखी है कि ये तसल्लुत इस कदर शदीद और हमागीर है कि बाज़ उन क़ुव्वतों के नुक्ते नज़र का जायज़ा भी अगर दिक्कत नज़र से लिया जाए जो मुख्तलिफ़ ममालिक में मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन के ख़िलाफ़ सफ़ारा हैं, तो मालूम होता है कि वो भी मगरिब के असरात से बिल्कुलिया महफूज नहीं और ख़ुद उनका तर्ज़ अमल बहुत हद तक मगरबी है। ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात यानी वो लोग जो मुकावमत कर रहे हैं, वो लोग के जो कहते हैं कि हमें इस तहज़ीब को गिराना है, मतलब ख़ास तौर पे जो इनकलाबी फ़िक्र है, जिसको रिवाइवलिस्ट फ़िक्र भी कहा जाता है, तो अगर थोड़ा सा करीब से जाके आप देखें तो आपको पता लगेगा कि वो मॉडर्निटी गजीदा है, वो जदीदियत गजीदा है। इसीलिए आपको पता है ना, जो कुछ ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो तो ये कहते हैं ना कि फंडामेंटलिज्म एंड द बिट्रेयल ऑफ ट्रेडिशन, जो पूरा फंडामेंटलिज्म वगैरह का तसव्वुर है, ये बजाय ख़ुद मॉडर्निटी की पैदावार है और ये ट्रेडिशन का बिट्रेयल है। अब ये ज़रा नाजुक बातें हैं, इसमें जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा है। तो बहरहाल यानी आप देखिए ना कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, यानी आपने ये कहा कि जी, यानी मगरिब वालों ने कहा कि हमने आज़ादी दी, हमने कहा जी हमसे बढ़ के किसने आज़ादी दी, ठीक है। उनने कहा कि जी हम मुसावात देंगे, कि जी असल में तो इस्लामी मुसावात है। उनने कहा जी हम तरक्की कराएंगे, आपने कहा जी असल तो तरक्की हमने कराई थी दुनिया को। फिर आपने कहा कि जी औरतों के हुकूक हमने दिए हैं, कहा जी सबसे पहले तो हमने हुकूक दिए। हमने गुलामों को आज़ाद किया, जी हमने किया। आप समझते हैं बात, यानी जो उनके आइडियल्स थे वो सब कबूल करके और फिर माज़रत खाना अंदाज में कि नहीं नहीं इस वक्त हम बहुत गंदे बच्चे हैं, ज़रा थोड़े से ऐसे ही हैं। वो मतलब वो जो लतीफ़ा है ना कि वो एक हाथी और दोस्त बन गए और चूहा, तो उसने पूछा भाई हाथी से कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है, उसने कहा 6 माह। उन्होंने चूहे से पूछा तुम्हारी उम्र क्या है, कि हाँ मेरी भी 6 माह है, लेकिन मैं ज़रा बीमार शिमार रहता हूँ। तो हम ज़रा बीमार शिमार हैं आजकल, वरना जो मगरिब आप माई बाप आपके जो अक़दार हैं वो हमारे ही हैं भाई, बल्कि हमसे दुनिया ने लिए हैं। ये बयानिया है कि नहीं? खाली ने कहा था मुसद्दस में शरीयत के जो हमने पैमान तोड़े वो ले जाके सब अहले यूरोप ने जोड़े। इकबाल के यहाँ भी ये थीम आपको मिलता है कि भाई ये जो मगरिब है इसका जो चराग है वो हमारी मशल से रोशन है। ये बात आपकी समझ में आ रही है? ठीक है। और मतलब जो भी मसला होगा हम सब किसकी दुहाई देंगे? जो हम ह्यूमन राइट्स के चार्टर की दुहाई देंगे, इंसानी हुकूक की हम दुहाइयाँ देंगे। इंसानी हुकूक क्या है, उसकी क्या हकीकत है, उसके पीछे नज़रियात क्या हैं, और हम कोशिश करेंगे कि खुतबा हज्जतुल विदा से उसको ट्रेस करने की कोशिश करें। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि हम जो लोग बड़े फन्ने ख़्वाह बन के लड़ने के लिए खड़े हुए हैं वो पूरी तरह मुतासर हैं। कोई लोग यहाँ खड़े हुए जदीद दौर में कि जी उम्मत का रिवाइवल करना है तो उसके लिए क्या करना है, कोई 150 कोई फ़लसफ़ी और साइंटिस्ट पैदा करने हैं, जैसे पहले लोग थे वो पैदा करने हैं, इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। साइंस पैदा करनी है, टेक्नोलॉजी पैदा करनी है। तो यानी मतलब वो जो सारा तुमार था जिससे वो भी तंग आए पड़े हैं, उनको उसके असरात पता लग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने उसी बैंड वैगन में जाके शामिल होना है जो जिससे वो करके यहाँ तक पहुँच गए। तो ये तो वक्त बताएगा असल में कि फ़र्स्ट वर्ल्ड अच्छा रह गया कि थर्ड वर्ल्ड अच्छा रह गया। कुछ अरसे बाद पता लगेगा आपको।
40-50 साल बाद کہ موریتانیہ بہتر رہ گیا یا مینہٹن بہتر رہ گیا، پتہ لگ جائے گا آپ کو انشاءاللہ، دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ جو جتنا انڈر ڈیولپڈ ہے وہ اتنا اچھا رہ جائے گا کچھ عرصے بعد، آپ کو پتہ لگے گا، اور جو جتنا ڈیولپڈ ہے اور اوور ڈیولپڈ ہے اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے قریب میں وہ آپ دیکھ لیں گے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا، پھر اسی طریقے سے ادارہ سازی کا ایک تصور ہے، پھر اسی طریقے سے مثال کے طور پہ انقلاب وغیرہ کی بہت سے تصورات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے ایک وفد آیا تھا، ابراہیم ابو ربی فوت ہو گئے اور کئی لوگ تھے اس میں، پیٹر کارٹس بھی تھے اور پتہ نہیں کیا تھے، تو 6-7 لوگ آئے تھے امریکہ سے، ڈاکٹر ممتاز احمد مرحوم بھی تھے اس میں۔ تو یہیں پہ لاہور میں ایک ہوٹل میں تھا، ان کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، میں بھی وہاں جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جب منہج بیان کیا، منہج انقلاب نبوی، وہاں ان میں ایک بابا بھی تھا پلوٹو پریس، جس کو پتہ ہے نا، تو اس وقت جو سب سے بڑا مارکسسٹ لیفٹ کا جو پریس ہے نا ویسٹ میں، وہ ہے پلوٹو پریس، اس کا مالک تھا، اونر، ایک یہودی بڈھا تھا۔ جب ڈاکٹر صاحب نے منہج انقلاب نبوی بیان کرنا شروع کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ایکٹیو ریزسٹنس اور پیسو ریزسٹنس اور آرمڈ کانفلکٹ، میں وہاں موجود تھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اٹس مارکس، اٹس مارکس، میں نے کہا مجھے نہیں پتا مارکس، میں تو مارکس کو نہیں پڑھا کر، آپ کو پڑھنا چاہیے، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ مارکس بول رہا ہے ایکٹیو ریزسٹنس، پیسو ریزسٹنس اور آرمڈ کانفلکٹ، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ مولانا مودودی علیہ رحمہ، ان کی فکر پر کافی پرچھائی ہے مارکسزم کی، انہوں نے جو جماعت بنائی تھی وہ کافی حد تک کمیونسٹ انٹرنیشنل کے ماڈل پہ بنائی تھی، ایک وین گارڈ پارٹی کا ایک تصور، انقلابی نظریے کا ایک تصور۔ بس اتنی بات میں روک دیتا ہوں، پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انفلوئنسز مغرب کے کہاں کہاں ہیں، کدھر کدھر ہو گئے ہیں ہمارے ہاں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ مثال کے طور پہ آج سے 100 سال بلکہ 150 سال پہلے عالم سے کیا پوچھا جاتا تھا؟ آج عالم سے کیا پوچھا جاتا ہے؟ آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ مطلب میں دارالعلوم سے فارغ ہوں، میں نیو ٹاؤن سے فارغ ہوں، میں جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہوں، جو بھی مدرسہ ہے۔ تو آج سے 200 سال پہلے تو یہ سوال نہیں ہوتا تھا، آپ کے اساتذہ کون ہیں، آپ کے شیوخ کون ہیں؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں؟ یہ ماڈرنٹی کا انفلوئنس ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چھوڑ دیں یا اس کو انڈو کر دیں، اس کو گرا دیں، میں بس بتانا چاہ رہا ہوں بھائی کہ یہ جو لوگ ظاہر، اب یہ طبقات تو وہ ہے نا کہ جو ظاہر بات ہے الگ کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ تو اس کو قبول تو نہیں کر رہے، لیکن سبلیمنل لیول پر بہت زیادہ انفلوئنسز ہیں، بہت زیادہ چیزیں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کلیکٹیو سب کانشیس کے اندر داخل ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال یہ بات بہت گہری بات ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی، اور ہمیں تو بس ایسے لگتا ہے کہ یعنی ہر دن جیسے یہ نئی نئی باتیں اس حوالے سے ہم پہ آشکار ہو رہی ہیں۔ اور میں سوچ رہا تھا، افتخار عارف کی ایک بڑی خوبصورت غزل ہے، اس میں ایک شعر ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو سب تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں، یہ جو سب تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ وہ وائرس جو ہے نا، جو ماڈرن مینس کتاب لکھی ڈینیل حقیقت جو نے، تو ماڈرن مینس جو ہے بہت گہرا سرایت کر چکا ہے انقلابیوں کے ہاں بھی، اور مذہبی طبقات میں بھی کچھ حد تک وہ وائرس آ چکا ہے، اور اس کے مظاہر کیا کیا ہیں، اسلامک ماڈرنزم کیا ہے، وہ ایک پورا لمبا موضوع ہے جس پہ الگ سے کبھی بات کریں گے۔ یہاں تو کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں۔ دا ماڈرن مینس، ڈینیل حقیقت، ماڈرنسٹ مینس، ہاں ماڈرنسٹ مینس ہے، ڈینیل حقیقت جو کی کتاب ہے، آپ کو مل جائے گی نیٹ پہ، کچھ دوست ہمارے شاید اس کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں، ہم نے اس پر ایک بک ٹاک کی تھی اپنے غزالی فورم سے۔ اچھا جناب، یہ جو بات ہوئی تھی نا کہ یہ جو ایک ویو ہے کہ اسپین کے تھرو اسلام کی یعنی ٹیچنگز پہنچی ویسٹ تک اور اس کے بعد وہ انلائٹنمنٹ وغیرہ، تو اس کو آپ یعنی سرے سے نگیٹ کرتے ہیں یا کچھ حد تک کرتے ہیں؟ کیونکہ اب کچھ حد تک تو یعنی ٹھیک ہے، انہوں نے اچھا سوال کیا ہے کہ بھئی یہ جو ارلی رینیساں تھا نا ویسٹ کا، اس میں جیسے مسلمان ایک ویسل بنے، مسلمان ایک کیریئر بنے،
اور یہ مغرب کے جو منصف مزاج لوگ ہیں اس کو مانتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہے، جس میں ایک طالب علم کے طور پہ جیسے اس کو دیکھتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں کہ مڈل ایجز تھے، ٹھیک ہے، اور اس پر چرچ کا ہر چیز پہ غلبہ تھا، اور اس کو پیٹر برگر کہتا ہے ایک سیکریٹ کینوپی تھی جس کے تحت سب دنیا کے کام ہوتے تھے، اور وہ جو وہاں کے لوگ تھے جو انٹلیکچوئل ٹائپ، شاعر ادیب ٹائپ لوگ، مصور، ان کو خیال ہوا کہ یار ہم تو بہت زیادہ گھٹ سے گئے، جیسے ہمارے یہاں مبارک حیدر صاحب نے کتاب لکھی تہذیبی گھٹن، ٹھیک ہے نا، یہ مذہب وذہب کی وجہ سے بہت تہذیبی گھٹن پیدا، سفوکیشن ہو رہی ہے، کچھ اوپن سوسائٹی کرو پاپر کے سٹائل میں۔ تو بہرحال تو میں کیا کہہ رہا تھا، تو وہ مطلب اس وقت تصور کیا تھا کہ فلسفی بیکیم دا ہینڈ میڈن آف تھیولوجی، ٹھیک ہے، فلسفہ بھی الہیات کی باندھی بن کے رہ گیا تھا۔ تو اب اس سے وہ نکلنے میں کچھ لوگوں میں خیالات تو پیدا ہو رہے تھے، لیکن چونکہ یہاں پہ اسپین میں بھی جو یونیورسٹیز تھی وہاں پر پورے یورپ سے لوگ آ کے پڑھتے تھے، چونکہ وہ برتر تہذیب تھی، وہ کمتر تھی، تو جیسے آج یورپ ہم جاتے ہیں تو وہ وہاں جاتے تھے، تو وہاں پر جو ہے آپ کو پتہ ہے دارالحکمت بھی بنا، اس سے پہلے قائم کیا عباسیوں نے، اس تو بہت سے ترجمے ہوئے یونانی فلاسفہ کے، ٹھیک ہے، اور وہ ترجمے وہاں پڑھائے جاتے تھے عربی میں۔ تو انہوں نے جا کر جیسے بازیافت کی ہے اپنے ترکے کی ہم سے، اس کو سمجھتے ہیں بات آپ؟ تو ہم ذریعہ بنے ہیں ان کو ان کی لیگیسی سے جوڑنے سے، ابھی رنیسانس کا ذکر ہم کریں گے نا، تو انہوں نے ہم سے نہیں کچھ لیا، انہوں نے ہمارے ذریعے اپنی ہیریٹیج کو ریکلیم کیا، اس میں ہم نے ان کی خدمت کی ہے، اور وہ مانتے بھی ہیں، ان میں سے جو منصف مزاج لوگ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ بھائی وہ آپ سمجھ لیں جو چیز ہم سے کھوئی گئی تھی، چرچ ورچ نے اس کو دبا لیا تھا اور اس کو کارپیٹ کے نیچے ڈال دیا تھا، ہمارے نوجوانوں نے اس کے ذریعے اس کو دوبارہ سے حاصل کیا، پھر لوگ پڑھ کے آئے اور پھر وہ خیالات پھیلے۔ تو دیکھیں وہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی چیز ہم سے لے لی، صحیح، تو ہمارے اثرات تو نہیں لیے نا، اتنے کچھ لیے ہوں گے یقیناً، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مین جو ورلڈ ویو ہے وہ ہمارا نہیں لیا۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ موڈز لے لیے، وہ جو میں نے ابھی مدرسے کی بات کی کہ مدرسہ سے یونیورسٹی ماڈرن کالجز میں وہ ساری چیزیں آ گئیں، لیکن بہرحال ہمارا ورلڈ ویو انہوں نے نہیں لیا، اور چونکہ وہ خود بھی کرسچن تھے تو ظاہری بات ہے اتنی مغایرت تو نہیں تھی نا، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے ان کو ان کے ماضی سے شناس کرایا، اور جیسے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاضی بضاعتنا ردت الینا، ٹھیک ہے، یہ ہماری پونجی تھی جو ہمیں لوٹا دی گئی، تو یہ خدمت ہم نے کی ہے، اور یہ مطلب اچھی بات ہے، اس میں مطلب یہ نہ اس میں کوئی فخر کی بات ہے نہ شرمندگی کی بات ہے، یہ واقعہ ہے، اور واقعے کے طور پہ ٹھیک بات ہے جتنی میرا مطالعہ ہے، واللہ اعلم۔ اچھا سر، یہ ایک چائنا شفٹ کے ضمن میں بات ہوئی تھی کہ مطلب انہوں نے ایپس جو ہیں وہ اپنی مطلب اسی پہ ہی وہ ریلائی کر رہے ہیں، تو ہم لوگ بھی اس وقت ٹوٹل جو ہے وہ یہودیوں کی انہی ایپس کے اوپر ہیں، اور وہ ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے، اور کس طرح ہم اس چیز کو منیمائز کر سکتے ہیں اپنی لائف سے؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ بھئی ہمیں انڈیجنس اپنی کریٹ کرنی چاہیے ٹیکنالوجی، اور اس کے ذریعے کریں تو فائر والز ظاہر بات ہے اس وقت مطلب ہمارے ایسی مسکین لوگوں کے لیے خاصا مشکل ہے۔ چائنا تو ظاہری بات ہے کہ بہت فائنینشلی بہت طاقتور ہو گیا ہے وہ، اور اس نے یہ سب کر لیا، تو مطلب کوشش کی جانی چاہیے کہ بھئی ایسا ہم کر لیں، لیکن ابھی تک تو ہم پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہیں، اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس جنگ نے بھی یہ بتا دیا کہ چائنا کی ٹیکنالوجی اب آہستہ آہستہ خاصی سپیریئر ہوتی جا رہی ہے، تو ہمارا الائنس اگر اس سے ہوگا تو امید یہ ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا آئندہ بھی، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس طرح کی چیزوں میں بھی ہم کر لیں، لیکن اس کے لیے بہرحال پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا نا، بنیادی نقطہ نظر۔ جی اچھا سر، اسی ٹاپک پہ علامہ اقبال کی تھوڑی سی کامنٹری ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ لے گئے سلیس کے فرزند میراث خلیل، مطلب ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ جو ابراہیمی میراث تھی وہ مسلمانوں کے بجائے اب وہ شاید یہودی اور عیسائی لے گئے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ ایگری کریں گے؟ جی میں نہیں ایگری کرتا، وہ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے نا کہ بھئی وہ اقبال نے کہا اپنے خطبات میں بھی کہ بھئی جو ویسٹرن سویلائزیشن کی اسپرٹ ہے وہ قرآنک ہے، یا انڈکٹیو ریزننگ قرآن نے دی ہے، یا ہارڈ کور اسلامی جو ہے وہ قرآنی ہے، میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، اور مطلب وہ ایک انفلوئنس تھا ماڈرنٹی کا اقبال پر جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے، ایسا نہیں ہے، تو انڈکٹیو ریزننگ اگر دی ہوتی تو پھر انگریز کے آگے سے ساتھ آ کر کیوں بروئے کار آئی؟ صحابہ
ताबईन, तबा ताबईन, उनके यहाँ कोई एक्टिविटी नज़र आती है आपको? साइंटिफिक दुनिया की खोज में लगे हुए हैं कोई जनाब? टेक्नोलॉजी काफ़ी ठीक ठाक थी रशिया में, रशिया कह रहा हूँ चाइना में, यूनान में भी थी, काफ़ी ठीक ठाक थी, हमसे काफ़ी सुपीरियर थी उस ज़माने में भी ना, यानी उम्मत मुस्लिमा। लेकिन कोई वफद भेजे गए हों कि जाके देख कर आओ, और आकर यहाँ लेबॉर्ट्रीज़ कायम की गई हों, मेरे इल्म में तो नहीं। न ताबईन न तबा, कहीं भी नहीं था। सॉलिटरी कुछ लोग काम कर रहे थे और ठीक कर रहे थे, और जितनी ज़रूरत थी उतनी इजादात करते थे। ये हम आगे देखेंगे, ये जो ऑब्सेशन है ना कायनात को जो है वो एक्सप्लोर करने का, एक्सप्लॉइट करने का, ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद आया है। तो भाई पूरी दुनिया की तमाम तहजीबों में ये पागलपन नहीं था, ये क्यों पैदा हुआ इस वक्त? भाई कुरान को उतरे हुए भी 700-800 साल तो हो चुके थे ना, तो मुसलमानों ने क्यों नहीं किया ये? हिंदुओं ने क्यों नहीं किया? बुद्धिस्टों ने क्यों नहीं किया? चाइनीज़ बहुत सुपीरियर थे हर लिहाज से, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये वाला ऑब्सेशन नहीं था उनके अंदर जो यहाँ वेस्ट में पैदा हुआ। उसके पीछे उनका वर्ल्ड व्यू है, कायनात को देखने का एक नया तनाजुर है, ठीक है। तो मुझे बहरहाल बसद एहतराम इस राय से इत्तेफाक नहीं है इकबाल की। जी, बुनियादी नुक्ता नज़र, तहजीब जदीद की बुनियाद में जो फ़िक्र काम कर रहा है वो न तो कोई एक दिन में पैदा हो गया है, ना ही कोई सादा और बसीत शय है, बल्कि इन 150-200 सालों के दरमियान फ़लसफ़े के कितने ही मकातिब फ़िक्र यूरोप में पैदा हुए, और कितने ही ज़ाविया हाय निगाह से इंसानों ने इंसान और इंसानी ज़िंदगी पर गौर व फ़िक्र किया। अब इसमें डॉक्टर साहब ने एक बहुत अहम बात कही है कि ये सिंपल नहीं है और ये कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, ठीक है, और एक दिन में पैदा नहीं हुए, 150-200 सालों में। आज हम खड़े होकर कह सकते हैं कि तकरीबन 500-600 साल में यहाँ तक पहुँचे। अर्ली रेनेसां 13वीं सदी ईस्वी से, और फिर 18वीं सदी ईस्वी पे, यानी आप समझे रेनेसां से शुरू हुआ और इनलाइटनमेंट पे आके ख़त्म हुआ। रेनेसां में क्या हुआ, वो जो मैंने इशारा भी कर दिया कि भाई उनको लगा, उनके कुछ लोगों को, कि भाई हर चीज़ पर मज़हब और रूहानियत और चर्च और मसीह और मरियम और फरिश्ते और सेंट्स का गलबा है। आर्ट भी वही है, अदब भी वही है, शायरी भी वही है, फ़लसफ़ा भी स्कॉलस्टिक है, मदरसी है। एक एमलगम बनाया उन्होंने, मिलाया अपना, ऑगस्टीन ने प्लेटो और क्राइस्ट को मिलाया, बाइबल को मिलाया, थॉमस एक्विनास ने अरिस्टोटल को और बाइबल को मिला के एक एमलगम बनाया। लेकिन बहरहाल उसमें पलड़ा भारी किसका था? मतलब चर्च का था ना, बाइबल का था। तो इसको कहा जाता है रेनेसां ह्यूमनिज़म, कि इंसान को यार मरकज़ में लाओ। तो फिर पहली मरतबा आम इंसान की तस्वीरें बनानी शुरू की, फिक्शन में, शायरी में, अदब में आम आदमी की डिपिक्शन, यानी फ़लसफियाना नहीं थी वो अर्ली रेनेसां, वो एस्थेटिकल थी, वो अदबी थी, वो जमालियाती थी, ठीक है। तो जैसे इंसान दरमियान में आया, और जैसे बाद में इनलाइटनमेंट में जाके तो वो प्रोटोगोरस का जुमला उनका कलमा बन गया ना, कि मैन इज़ द मेयर ऑफ ऑल थिंग्स। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि इंसान जैसे मरकज़ में आना शुरू हुआ, और फिर उन्होंने यही कहा कि यार हमारे दो बड़े असल थे, उसको तो हमने छोड़ ही दिया, और हम एक जुडाओ क्रिश्चियन कलेक्टिविटी बनकर रह गए हैं, जो मज़हब और चर्च वगैरह के नीचे दबी हुई है, बरूए कार ही नहीं आ पा रही। इंसान, इंसानी जहन तो सामने ही नहीं आ पा रहा, हर चीज़ पर मौलवी मुसल्लत है, ठीक। तो फिर उन्होंने कहा कि यार हमारा एक शजरा था यार, हम ग्रीस से शुरू हुए, ग्रेको रोमन है हम, तो ग्रीस से हमारा दिमाग बना था, रोम से हमारी ताकत आई थी। दो चीज़ें होती हैं, नॉलेज एंड पावर। तो उन्होंने ट्रेस किया, और ठीक ट्रेस किया, कि हमारा दिमाग जो था वो ग्रीस से आया, फ़लसफ़ा वहीं पैदा हुआ कहते हैं, और रोम में ऑर्डर था, नज़म था, लॉ था, ताकत थी। दोनों चीज़ें दरकार होती है। रेसिपी यही है ना, नॉलेज एंड पावर, और फिर नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। तो बहरहाल ये फिर उन्होंने बाज़याफ्त की, और फिर आर्टिस्ट्री शुरू हुई, और उसके बाद फिर जो है फिर वो तहरीरें भी आनी शुरू हो गई, और एक ख़ास तरह का ह्यूमनिज़म जो है वहाँ आया। और इसमें बहरहाल जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि इसमें मुसलमान जैसे एक कैरियर बने, ठीक है। और आप समझ लें कि क्लासिकी दुनिया का जो ज़वाल है और नशत सानिया के दरमियान का हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं? मिडल एजेस, क्रिश्चियन एरा भी कहते हैं, मिडीवल दौर भी कहते हैं, एज ऑफ बिलीफ भी कहते हैं, क्रिस्टन भी कहते हैं। और इसी को डेरोगेटरी टर्म बाद में आकर उन्होंने दी डार्क एजेस। उन्होंने कहा कि ये डार्क एजेस हैं। तो ये तो हम जैसे अज़मन जुल्मात में रह रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं है। डार्क एजेस की तस्वीर जो उन्होंने बनाई है, अब कुछ थिंकर्स उसको कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वेस्ट में,
کہ بہت ظالمانہ، بہت قاہرانہ اور بہت، آپ دیکھیے نا اتنے وہ ذلیل ہوئی ہے ماڈرنٹی، اتنی انلائٹنمنٹ ذلیل ہوئی ہے، تو انہوں نے پھر ایک نیا کھیل شروع کر دیا، پوسٹ ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنٹی، پوسٹ کولونیلزم، پوسٹ فلاں، ہر چیز کا پوسٹ لگانی شروع کر دی. جیسے ہمارے لوگ پوسٹ لگاتے ہیں فیس بک پہ، انہوں نے پوسٹیں ہر چیز کا پوسٹ 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 پوسٹ. کبھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہے، کھیل ہے نا، ایک نیا کھیل ہے. کیونکہ جو پیچھے اپنا بیان کیا تھا نا ماضی، وہ اتنا گندا کر دیا، اس کو اتنا ذلیل کر دیا، اتنی بھیانک تصویر کشی کی ہے چرچ کے، اس کے ظلم کی، کہ پیچھے جانا بارے میں نہیں. جانا تو آگے ہی ہے، کچھ اور کوئی دال دلیا کر لو یار، کوئی ٹچ مرمت پنجابی میں کہتے ہیں لگا لو، پیچھے نہیں جا سکتے. کیوں؟ اتنی، اور وہ بالکل ظالمانہ تصویر، غلط تصویر ہے. بہت کچھ تھا اس میں لیکن اتنا نہیں تھا جتنا، اور ہمارے مسلمانوں نے بھی اس کو قبول کر لیا منوان، کیونکہ اس میں عیسائیوں کی کٹ لگ رہی تھی تو ہم نے کر لیا. بھائی نہیں، وہ نفس مذہب کے خلاف ہے بھائی، اس پہ غور کرو یار. ہر وقت چرچ کے مظالم سنائے جاتے ہو. چرچ بہت بڑا ایک رکاوٹ تھا، ایک بیریکیڈ تھا. کیا تھا؟ یعنی اس پوری ماڈرنٹی، اس دجل کے خلاف ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی جس کو گرا دیا، اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی وہ چرچ گر گیا. تو وہ تو پوری دنیا کے لیے ایک مصیبت بن گئی. بھائی اگر یہاں پر مثال کے طور پر یعنی انلائٹنمنٹ نہ ہوئی ہوتی، مذہب کو نہ چھوڑا ہوتا، ایک عیسائی حکمران یہاں پر آ کر آتا اور عیسائیت کی اقدار ہوتی، قطعاً وہ ساری حرکتیں نہیں ہوتی جو انہوں نے کی ہیں. آپ کو پتہ لگ جاتا کہ ایک اللہ کو ماننے والا، آخر سے ڈرنے والا آدمی کیا کچھ کر سکتا ہے. وہ نہیں کر سکتا اتنا کچھ جتنا ان روشن خیال لوگوں نے کیا آپ کے ساتھ. یہ خیال میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ یعنی وہ بھی اللہ کو مانتے، آخرت کو مانتے، ان کے اندر بھی چیزیں ٹھیک ہے، کروسیڈ وغیرہ کا ایک ان کی پوری ہسٹری ہے، لیکن وہ ایسے لوگ نہیں تھے. ان کے اندر وہ لوٹنگ اور پلنڈرنگ اس طرح کے تصورات نہیں تھے، وہ نہ کرتے ایسا. اور آپ دیکھتے کہ آپ کے باقی سارے اکثر معاملہ ٹھیک چلتے رہتے. یہ جو یہ ان کے اندر جو ڈیزائنز تھے، وہ ظاہری بات ہے کسی بھی مذہبی آدمی کے اندر نہیں پیدا ہو سکتے. اس کے لیے بہرحال خدا سے بغاوت کرنا ضروری ہے جو انہوں نے کی ہے. تو بہرحال یہ اختصار کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ایک اور اس میں پڑاؤ تھا وہ تھا پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن. ٹھیک ہے، اور چرچ تھا، ظاہر بات ہے اس میں کرپشن بھی تھی. وہ لارڈ ایکٹن کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ ایبسلیوٹلی پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. تو بہت طاقت تھی نا پوپ کے پاس. آپ کو پتہ ہے کہ شریعت منسوخ کر دی سینٹ پال نے. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان کچھ ریچولز تو باقی رہ گئے، بندے اور بندے کے درمیان کوئی شریعت وریعت تھی نہیں. تو وہ ان سائیکلز کے ذریعے اور پیپل جو ہے وہ آپ کہیں کہ مختلف قسم کے فرمان کے ذریعے ہوتے رہتے. اور چونکہ پوپ انفیلیبل ہے، پوپ کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ روح القدس کرتا ہے. پوپ اپنی ذاتی زندگی میں تو غلطی کر سکتا ہے، لیکن جب وہ پوپ بن کے بیٹھتا ہے تو وہ غلطی نہیں کر سکتا. یعنی جیسے آپ سمجھ لیں اہل تشیع کا جو امام معصوم کا تصور ہے وہ ان کا پوپ کے بارے میں تصور ہے. ٹھیک ہے، کوئی وہ اس کو گائیڈ کر رہے ہیں روح القدس، اور وہ غلطی نہیں کرے گا. تو پھر بہرحال ایک ہائرارکی تھی اور اس میں کرپشن آ گئی، نجات کا بیوپار ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر نجات بکنے لگ گئی. میں کہہ رہا ہوں جو اس کے پازیٹیو پہلو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. 200 سال تک لوگ کہتے ہیں نا اوپن کمپٹیشن اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی نیچرل ہے. کہاں نیچرل ہے بھائی؟ 200 سال تک چرچ نے مارکیٹ میں اشیاء خرد و نوش کی قیمت نہیں بڑھنے دی. بہت اس کے فضائل ہیں بھائی، ظلم تو ہے، وہ تو داستان سب کو پتہ ہے. تو کبھی اس کے فضائل پہ بھی غور کیجیے گا کہ وہ کیا تھے. تو بہرحال طاقت بہت زیادہ تھی. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے انڈلجنسز، کہ بھائی مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو ہیون اینڈ ہیل ہے نا، ان کے ہاں ایک درمیان کی بھی ہے پرگیٹری. جیسے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اہل ایمان جو گناہ گار ہوں گے بہت، تو کچھ ایسے جہنم میں رکھ کے ان کو کلینس کیا جائے گا، پھر جنت. تقریباً وہی ان کے ہاں بھی ہے. تو مثال کے طور پہ جب آپ نے اوریجنل سن کو مان لیا اور کرائسٹ کی ریڈیمپٹیو ایکٹیویٹی کو مان لیا کہ اس نے آ کر ریڈیم کر لیا اٹونمنٹ کے ذریعے، کفارے کے ذریعے، تو اب آپ مکتی تو پا گئے. ٹھیک ہے، آپ جہنم سے تو بچ گئے جب آپ نے معاذ اللہ مسیح کو ابن اللہ مان لیا. لیکن اگر آپ نے گندے کام کیے، بہت برے کام کیے، تو پھر آپ کو وہ جو دھوبی گھاٹ ہے نا ایک درمیان کا، جہاں آپ کی چترول ہونی ہے، وہ پرگیٹری ہے. تو وہاں آپ کو رکھا جائے گا، اور پھر اس کی ڈیوریشن ایسی ہی ہوگی نا، بہت زیادہ گندے کام کیے، بڑے ظلم کیے ہیں تو زیادہ رہیں گے. بالکل، یعنی آپ آیات میں ہمارے یہاں بھی یہی ہے، جہنم سے نکالا جائے گا، اس کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا، اور پھر ایک دم گرو کرے گا جیسے درخت اگتا ہے.
جل بھن کے بالکل کوئلہ ہو چکا ہوگا، پھر وہ جنت میں جانے کا اہل بنے گا. تو ہمارے یہاں لیکن وہ الگ ایبورڈ نہیں ہے، ہیون اینڈ ہیل ہی ہے. ان کے یہاں ایک درمیان کا بھی ایبورڈ ہے، اس کو پرگیٹری کہتے ہیں. تو بعد اگر آپ کے چاچا جی، ماما جی، دادا جی، ابا جی چلے گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کمال کی جو ہے وہ بدکاریاں کی ہیں، تو اب آپ کو ڈر ہے کہ بھئی ان کو وہاں پہ ہوگا سب. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ پرگیٹری ویو ہو جائے تو آپ ذرا نذرانہ پیش کریں، اتنے پیسے دے دیں. تو اس کے اتنے پیسے، اس کو نجات کا بیوپار شروع کر دیا کچھ نچلے پادریوں نے. تو اس طرح کنفیشن تھی نا، تو کنفیشن بھی کیا تھی کہ بس آپ جا کے جیسے ہوتا ہے نا ہمارے بیعت توبہ، پیر صاحب کے ہاتھ میں بیعت توبہ کر لی، تو ایسی بیعت توبہ تھی وہ کہ وہ ہے پریسٹ ہے کہ بھائی فادر غلطی ہو گئی، رو دھو کے بس چلیں، آپ پاک ہو کے چلے جائیں. اور وہ کہتا بھائی تمہیں میں گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن اینڈ ہولی گوسٹ کے نام پہ میں تمہیں پاک کرتا ہوں. تزکیہ ہو گیا. لیکن اس میں بھی لوگوں نے پیسے لینے شروع کر دیے، ریٹ لسٹ وغیرہ بن گئی کہ بھئی جیسے یہ گناہ کیا تو اس کے اتنے پیسے ہیں معاف کرانے کے، مطلب وغیرہ وغیرہ. اب یہ سب کام ہو رہے ہیں تو کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ہو رہا تھا، لیکن اس کا بیان بہت آگمنٹڈ ہے، ہو رہا تھا یہ سب. پھر یعنی کچھ لوگ تھے ان کو لگتا تھا کہ یار جو سیدنا مسیح کی فطری زندگی تھی نا، سادہ زندگی جس میں زہد تھا اور یہ ساری بیوروکریسی نہیں تھی نا، چرچ ایک بیوروکریسی تھی، اسٹرکچر تھا، اس کے اپنے مسائل ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اس کی طرف جاؤ. تو زوئنگلی آیا اور بہت سے، ایراسمس آیا، بہت سے لوگ آئے. پھر مثال کے طور پہ مارٹن لیوتھر جو جرمن مونک تھا، اس کے اندر بھی اضطراب پیدا ہوا. کیسے پیدا ہوا اس کے 2-3 واقعات ہیں. مثال کے طور پہ وہ ویٹیکن گیا، ویٹیکن یاترا کے لیے گیا، تو جا کے اس نے دیکھا کہ وہاں ان کے جو چیپلز ہیں اور سارے ان کے چرچز ہیں، اور پوپ کا اس کی شان و شوکت دیکھی تو بہت ڈس ایلوژنڈ ہو گیا. ہونا بھی چاہیے تھا کہ یار سیدنا مسیح کے نام کا آپ کھا رہے ہیں، ان کے وارث بن کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. سیدنا مسیح تو زاہد آدمی تھے بالکل، یہ کیا لیوشنس ہے. ٹھیک ہے، ایک اس سے ہوا. پھر یہ ہوا کہ جی وہ قریب میں لوگ چندہ کر رہے ہیں، فلاں جگہ پہ ایک چیپل بننا ہے بہت بڑا. پھر آرٹسٹوں کو اس کے لیے کمیشن کیا جاتا تھا، بڑے بڑے آرٹسٹ آتے تھے اس زمانے میں، لاکھوں روپے ان کو دیے جاتے تھے، آپ نے نقش و نگار بنانے ہیں. اب وہ چندہ ہو رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں یار غریب آدمی ہیں بیچارے، ان سے آپ چندے کر رہے ہیں اس ایک تعیش کے لیے. یہ مختلف چیزیں. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ وہ انڈلجنسز ہے، وہ جو نجات کا بیوپار ہے. اب اس نے ایک جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں وائٹ پیپر چھاپتی ہے نا اپوزیشن، اس نے ایک وائٹ پیپر چھاپا اور اس کے 95 نکات تھے. اس کو کہا جاتا ہے 95 تھیسز. چرچ کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی. زیادہ تر میں نے کہا اس میں انڈلجنسز کا ذکر تھا. اور اس نے اپنا جو جہاں کا وہ خادم تھا اس چرچ کے دروازے پہ ٹھوک دی وہ تحریر. وہ وائرل ہو گئی آج کے زمان میں. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بہت سے شہزادے وزادے تھے مختلف علاقوں کے، راجواڑوں کے جو شہزادے تھے، وہ تنگ آئے پڑے تھے پوپ سے. یعنی پوپ اتنا ظلم نہیں کرنے دیتا تھا، اتنا ٹیکس نہیں لگانے دیتا تھا، اور باقی باتیں بھی ہوں گی، تو اکے پڑے تھے وہ. آپ سمجھیں نا بات. وہ ایک جملہ ہوتا ہے نا، این آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم. اتنی سادہ بات نہیں ہوتی، بات پولیٹیکلی ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ بس خیال آیا وہ چھا گیا، اس خیال کے ساتھ پاور ڈائنامکس اٹیچ تھے. ان کو لگا یہ اچھا موقع ہے یار، اس سے جان چھڑائیں، اس مولوی سے، اس پوپ سے. جان عذاب میں کی ہوئی ہے یار، ہماری کوئی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، ہماری کوئی بات ہی نہیں چلتی. تو انہوں نے پھر ظاہری بات ہے بغاوت کر دی، اور پھر اس کو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کہا جاتا ہے. اور اس میں بنیادی طور پہ اس کے 2 نعرے تھے. 5 سولاز ہیں، اس کا ٹائم نہیں ہے کہ میں بیان کروں. 16 14 16 جو ہے وہ کیا ہے فیڈس، اور 16 کرسٹوس وغیرہ وغیرہ. تو لیکن اس میں 2 نکات تھے اس کے. ایک نقطہ یہ تھا کہ بیک ٹو دا اسکرپچر، بیک ٹو دا اسکرپچر. یعنی چرچ کیوں اہم ہے بھائی؟ خدا کا کلام اہم ہے، آپ کلام کی طرف جائیں. نمبر 1. نمبر 2، پریسٹ ہوڈ آف ایوری کرسچن یا ایوری بلیور. ٹھیک ہے، یہ روم کا جو ہے آپ سمجھ لیں پوری ایک ہائرارکی تھی نا، آج بھی ہے. پوپ ہے، پھر کارڈینلز ہیں، پھر آرچ بشپس ہیں، اس کے بعد پریسٹ ہیں، اس کے بعد مونکس ہیں، ننز ہیں. تو یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو مطلب خدا تک براہ راست پہنچے. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردہ، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہ 2 نعرے تھے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ ان نے اس سے پہلے بائبل تھی علمی زبان میں، ہیبریو میں ہوگی، آرامک میں ہوگی، ٹھیک ہے، اور سیریک میں ہوگی، سریانی، عبرانی، آرامی، ان زبانوں میں تھی جو علماء کی زبان تھی، ورنیکولر میں نہیں تھی، لوکل زبانوں میں نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا کہ قریب میں ہی جرمنی ہی میں جوہانس گوٹنبرگ نے 1440 کے آس پاس وہ پرنٹنگ پریس ایجاد ہو گیا، موونگ پریس کو کہا جاتا ہے.
تو یہ ہوا کہ پھر یہ ہوا کہ ترجمہ کیا اس نے خود جرمن میں مارٹن لوتھر نے، اور پھر اور ترجمے بھی ہوئے، اور پھر پہلے تو مخطوطات ہوتے تھے نا، اسکرائبز ہوتے تھے، نساخ ہوتے تھے، تو ایک کتاب جو ہے کوئی 100 چھپے گی، جو ہے 200 چھپے گی، پرنٹنگ پریس میں ہزاروں لاکھوں چھپ سکتی ہیں. تو یہ کوئنسائڈ کر گیا، بائبل کے ترجمے ہونے شروع ہو گئے لوکل زبانوں میں، پرنٹنگ پریس آ گیا، گھر گھر پہنچا دی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ پروٹسٹنٹ ریفارمیشن ہے. تو اس سے وہ ہائرارکی گر گئی، اور میں نے عرض کیا کہ پولیٹیکلی بھی بہت سے لوگوں کے لیے لوکریٹو تھا یہ، تو انہوں نے اپنی آزادی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ جی ہم تو پروٹسٹنٹ ہو گئے. انگلینڈ جو ہے پروٹسٹنٹ ہو گیا، اور کئی ممالک جو ہیں وہ پروٹسٹنٹزم انہوں نے اختیار کر لیا. تو یہ تھا، اور یہ بنیادی طور پر ایک لحاظ سے مڈرنٹی کا پری کرسر ہے. اور کچھ عرصے پہلے ایک کتاب بڑی اچھی چھپی ہے، اس کا ٹائٹل یہ تھا دا ان انٹینڈیڈ ریفارمیشن. لوتھر کو یا کیلوین کو یہ خیال نہیں تھا کہ ہم جو ایک مذہبی اصلاح کر رہے ہیں یہ عیسائیت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گے، اور نکال دیا. میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ پروٹسٹنٹزم کی ساری موومنٹ اس نے سب برباد کر دیا. آج بھی کیتھولسزم آرتھوڈاکسی ہے جتنی جیسی کچھ بھی ہے. امریکہ ایک پروٹسٹنٹ ملک ہے، انگلینڈ ایک پروٹسٹنٹ ملک ہے، ویسٹ کہلاتے ہیں وائٹ اینگلو سیکسن پروٹسٹنٹس. ان کے یہاں پھر بھی کوئی رکھ رکھاؤ ہے، کچھ باتیں ہیں، پوپ کچھ نہ کچھ باتیں ادھر ادھر کی کر ہی دیتا ہے ابھی، جبکہ باقی تو بالکل لبرلائز ہو گیا. پروٹسٹنٹ جو سارے معاملات تھے کچھ کو چھوڑ کے، کچھ ایسے ہیں ڈینومینیشنز ان کی تھوڑی بات کھڑی ہوئی ہے بادل. تو یہ قصہ. اور پھر دوسرا کیلوین تھا، یہ جو تھا وہ جرمن تھا، تو وہ شاید فرینچ ہے میرا خیال، یا سوئس ہے. تو کیلوین کی ایک تھیری تھی کہ بھائی پری ڈیسٹینیشن کی، کہ اصل میں سب کے بارے میں طے ہو چکا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، عمل ومل سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا پھر سوال پیدا ہوا کہ یار پتہ کیسے لگے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی جو دنیا میں کامیاب ہے وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، جو دنیا میں ناکام ہے وہ آخرت میں ناکام ہوگا. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میکس ویبر کا کہنا یہ ہے کہ اس کے ذریعے پروٹسٹنٹ ایتھکس وجود میں آئی جس نے کیپٹلزم کو وجود دیا. اور آپ کو پتہ ہے عیسائیت کی پوری جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں تو سیدنا مسیح علیہ السلام آئیڈیل ہے نا، صرف پیغمبر تھوڑی ہیں، معاذ اللہ خدا ہیں، ابن اللہ ہے معاذ اللہ. تو سیدنا مسیح کی زندگی کیسی تھی؟ فروگل لائف، زاہدانہ زندگی تھی. اب اس سے نکال کر دیکھیں مال سبھی کماتے ہیں کرتے تھے، لیکن اس کو بری چیز سمجھی جاتی تھی نا، دنیا میں آگے بڑھنا، مال کمانا روحانیت کے منافی سمجھا جاتا تھا. اس نے ایک راہ نکال لی کہ بھائی پیسہ کماؤ اللہ کے لیے، غریبوں میں تقسیم کر دو. یعنی یہ بھی ایک ریلیجس ووکیشن ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انیشلی یہ تھا، لیکن ہوتا کیا آہستہ 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 وہ اللہ کے لیے ایک طرف رہ جاتا ہے. جیسے آج ہم نہیں سنتے کہ امت مسلمہ کو ترقی کرنی چاہیے، انڈسٹریلسٹ آنے چاہیے، بڑے بڑے فیکٹریاں لگائیں، یہ کریں وہ کریں، خوب جی ڈی پی جی این پی کو بڑھائیں، یہ امت کی ضرورت ہے. ٹھیک بیانیہ ہے، اور یہ امت کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، آخرت کے لیے کریں. لیکن بہت مشکل ہوتا ہے کہ پھر آدمی سرمایہ دارانہ ذہنیت کے ٹریپ سے کیسے بچے گا. جب پیسہ آتا ہے نا تو وہاں پر بھی شروع میں اس طریقے سے ہوا نا، لیکن تھوڑی دیر بعد اللہ آخرت یہ سب سائڈ پہ ہو گیا، بس آپ ہی آپ ہیں، اور پھر بدترین سرمایہ دارانہ ذہنیت پیدا ہو گئی. تو بہرحال یہ پروٹسٹنٹ ریفارمیشن ہے جس نے اس کی راہ ہموار کی. پھر اس کے بعد سائنٹیفک ریولوشن ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اصولی طور پہ کاسمولوجی کو موضوع بنایا، اور کیپلر تھا اور کوپرنیکس تھا، اس نے آ کر پہلے میتھمیٹیکل ماڈلز سے ثابت کیا کہ بھائی کائنات جو ہے وہ جیو سینٹرڈ نہیں ہے بلکہ ہیلیو سینٹرڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہوا کیا تھا کہ یہ کوئی مذہبی عقیدہ نہیں تھا کہ کائنات جو ہے وہ زمین مرکز ہے، اور یہ ٹولمی کا تھا جس کو بطلیموس کہتے ہیں، پی سے لکھا جاتا ہے، پی سائلنس ہے، تو ٹولمی. اور ارسطوٹل بھی اسی کا قائل تھا. اس زمانے کی سائنس یہی تھی کہ کائنات کا مرکز جو ہے زمین سٹیٹک ہے اور کائنات کا مرکز ہے. لیکن انہوں نے میتھمیٹیکل ماڈل سے بنا کے دکھا دیا کہ ایسا نہیں ہے. گیلیلیو نے جو ہے دوربین ایجاد کر کے امپیریکلی ثابت کر دیا کہ زمین خود حرکت میں ہے اور سورج کے گرد حرکت میں ہے. اچھا اب یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چرچ نے بلا وجہ میں اس کو اپنے پوسٹولیٹس میں شامل کر دیا تھا. کوئی بتا سکتا ہے کہ بھئی کیوں شامل کیا تھا؟ بھئی چرچ کو کیا دلچسپی تھی کہ بھئی وہ، یعنی یہ تو ایک سائنٹیفک تھیوری تھی نا، تو اس کا کیا لینا دینا تھا؟ یعنی مذہب یا چرچ کیوں اتنا سینسیٹیو ہو گیا؟ اپنا فہد پانی پلانا ہے نا.
نا بالکل ٹھیک. یعنی وہ جو اوریجنل سن ہوا تھا آدم و حوا کا، جس کی وجہ سے سب جہنمی بنتے جا رہے تھے ابن آدم، تو سیدنا مسیح کو بھیجا انسانوں کو ریڈیم کرنے کے لیے، معاذ اللہ بلی چڑھا دیا، کفارہ ادا کر دیا. تو اب کیا ہے کہ آپ ان کو ابن اللہ مان لیں معاذ اللہ تو آپ کو نجات مل جائے. گوسپل کا مطلب بھی گڈ نیوز ہے، بشارت ہے. انجیل کا مطلب بھی گڈ نیوز ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ یار ابن اللہ کہاں آئے، کس گولے پر آئے، کس سیارے پر آئے؟ وہ تو زمین پر آئے نا. تو انہوں نے اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں بلا وجہ کا متکا لگا لیا، جس کی کوئی تک نہیں تھی. کیا متکا لگا؟ یہ کوئی دین کا موضوع ہے؟ یہ دین کا موضوع نہیں ہے. بائبل میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے، کوئی ورس ایسی نہیں ہے کہ جس کا موضوع جو ہے، نہ قرآن کا یہ موضوع ہے. لیکن وہ انہوں نے بلا وجہ کی ضد لگائی. اور پھر ظاہری بات ہے کہ بھائی وہ چیز جو چلی آ رہی ہے وہ اس کو تو فالسیفائی نہیں کیا جا سکتا. نظر بھی آ رہی ہے. پہلے تو میتھمیٹیکل تھا تو آپ اس کو کوئی چکر بازی کر لیں، اب دکھا دیا. تو اب اس سے کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد لوگوں نے کہا کہ یار دنیا اور دنیا کا علم، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسکرپچر سے کوئی تعلق نہیں. یعنی بڑا اچھا جملہ ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، نیوٹن کا ہے، کس کا ہے، گیلیلیو کا ہی ہے، کہ بھئی بائبل ہمیں یہ تو بتاتی ہے ہاؤ ٹو گو ٹو ہیون، ناٹ ہاؤ دا ہیونز گو. ہیونز گو یعنی آسمان اور چل، یعنی اس کی گردش کیسی ہے، یہ اسکرپچر کا موضوع نہیں ہے. اسکرپچر کا موضوع کیا ہے کہ جنت میں جانا کیسے ہے. اور لیپلاس نے جب اپنی کتاب پیش کی نا، میتھمیٹیکل کوئی کتاب، نیپولین کو، انہوں نے تھوڑا ایسے پھلودا اس کو کہا شروع میں، دیکھا اس نے کہا بھائی خدا کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. اس نے کہا کہ بھائی آئی ڈونٹ ریکوائر یا وانٹ دا گاڈ ہائپوتھیسس. یہ بہت اہم، یعنی ایک جیسے محاورہ سا بن گیا، دا گاڈ ہائپوتھیسس. بھائی اس ساری فارمولیشن کے لیے مجھے گاڈ ہائپوتھیسس کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا یہ بات کہی جاتی ہے. ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ جس دو لوگوں کو ملا تھا نوبیل، ان کے ساتھ جو سائنٹسٹ تھا، کو ان کا سائنٹسٹ، وہ ایتھسٹ تھا، بالکل پیور ایتھسٹ. عبدالسلام قادیانی، لیکن بہت مذہبی آدمی، بہت جیسے ہر لحاظ سے مذہبی آدمی نا، تھے تو قادیانیت کے اوپر لیکن بعض وہ تھے. اب لوگ اس سے بتاتے ہیں کہ دیکھیں سائنس نیوٹرل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مذہبی. اب دیکھیں ایک بالکل ملحد تھا، ایک بہت مذہبی آدمی تھا، لیکن نتائج میں کوئی فرق نہیں پڑا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہی بات کہ دنیا اور دنیا کا علم مذہب کی ڈومین سے نکل گیا. یہ میں آپ کو کلوز بتا رہا ہوں بس، کس طریقے سے. جیسے سیکولرائزیشن کا عمل ہو رہا ہے نا، سیکولرائزیشن کا ایک عمل نشأت ثانیہ سے ہوا، ایک عمل جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن سے ہوا، اور ایک عمل جو ہے کس سے کے ذریعے ہوا، اس کے ذریعے ہوا. یعنی پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کے ذریعے بھی کیا ہوا، ایک خاص طرح کا انڈیویجولزم آ گیا نا، میں ہوں اور یہ بائبل ہے، بس اس کو میں نے پڑھنا ہے. بیچ میں یہ پریسٹ کہاں سے آ گیا. اور پھر جو آپ کو پتہ نا کیتھولسزم میں ایک بڑی شزم ہوئی تھی، جو رشین آرتھوڈاکس تھے، وہ الگ، وہ چھوٹا سا ہے جو رشیا میں ہے اور جو ترکی میں بھی تھا. تو اس کے بعد کیتھولسزم ون پیس ہے، اور جبکہ اس میں ہزاروں ڈینومینیشنز ہیں، ہزاروں. ہر چرچ انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے. اب تو میگا چرچز ہیں، ان کا کسی بڑی شاخ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک پاپ سٹار ٹائپ آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جناب اس نے ایک میلہ لگایا ہوا ہے، بالکل کنسرٹ کی طرح کی لائٹیں ہیں، گانا بجانا ہاؤ ہو کر کے، وہ چرچ ہے. سب وہاں پہ کس سے چل رہے ہیں سارے کے ساتھ. آپ کو یہ بھی پتہ ہے ریفارمیشن کے ذریعے ہی، انہی کے ذریعے، پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سود کو حلال کیا گیا. کیتھولسزم میں حرام تھا، سود کو حلال کر دیا گیا. گانا بجانا آ گیا، سب کچھ. یعنی ساری خرابیوں کا زیادہ بڑا ذریعہ کون بنا ہے؟ پروٹیسٹنٹزم بنا ہے. غارت کر دیا، جیسی کوئی بھی عیسائیت پچھلی باقی رہ گئی تھی اس کو غارت کر دیا. تو بہرحال تو یہ ایک اور پڑاؤ تھا. اس کے بعد اگلا پڑاؤ ہے انلائٹنمنٹ. انلائٹنمنٹ کیا ہے کہ وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کانٹ کا جو آرٹیکل ہے واٹ از انلائٹنمنٹ، اس کا پہلا پیراگراف ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جی انسانوں نے اپنے اوپر ایک خود ساختہ ذہنی غلامی، تقلید، عدم بلوغ عائد کیا ہوا ہے. انسانوں کو چاہیے اس سے نکلے. اور یہ کیا ہے کہ کسی اور کی کمک کے بغیر وہ رائے قائم نہیں کر پا رہا. باپ ہے اور سرپنچ ہے، قبیلے کا مکھیا ہے، بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، اور مولوی ہے یعنی پریسٹ ہے، اس کی بغیر وہ رائے نہیں قائم کر پا رہا اور نہ عمل کر پا رہا ہے. تو سپیرے آرڈے انلائٹنمنٹ کیا ہے؟ ڈیئر ٹو یوز یور اون ریزن، ڈیئر ٹو نو. یہ جو ڈیئرنگ ہے نا، یہ یہاں سے شروع ہوئی.
خود سے تم اٹونومس بینگ ہو. ٹھیک ہے, یہ اٹونومس بینگ بننے کا تصور یہ کانٹ سے انلائٹنمنٹ کے ذریعے آیا. اس میں اس سے بھی یہ لاک بھی تھا اور لوگ بھی تھے, اور پھر ہابس بھی تھا, اور پھر اس کے بعد مونٹیسکے ہے, بہت سے لوگ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے. تو یہ کیا ہے, روشن خیالی. لیکن انلائٹنمنٹ نام کیا رکھا ہے, تحریک روشن خیالی, تحریک تنویر, تحریک خرد افروزی, سب میں لائٹ کامن ہے. اس کا مطلب کیا ہے, پہلے ہم اندھیرے میں تھے, وہ ڈارک ایجز میں تھے نا, اب ہم اس سے نکل آئے. اب آپ دیکھیے ذرا, ہم بڑے اچھے تھے, بڑے سمجھدار, بڑے سیانے گریکو رومن دور میں, پھر آ گئی عیسائیت. عیسائیت کے آنے سے بلیک آؤٹ ہو گیا, اندھیرا چھا گیا, 1000 برس تک اندھیرا رہا, پھر دوبارہ سے روشنی میں آ گئے. یہ ہے پورا قصہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اور اہل مذہب اور دینی روایت یہ ہے اصل نحوست. تو قحط ہو, بیماری ہو, جنگیں ہوں, جہالت ہوں, توہمات ہوں, جو ایول ہے وہ کس کے کھاتے میں ہے؟ وہ کھاتے میں ہے چرچ کے اور مذہب کے اور بائبل کے اور وحی کے اور خدا کے اور آخرت کے. یہ بات آپ سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک دن میں تھوڑی ہوا ہے, اور ہوتے ہوتے ابھی بھی کتنا کوئی مذہب وہاں پہ باقی ہے. تو اس سے بعد یہ طے ہو گیا نا کہ اب بہرحال مذہب کا جو اس کو ہم کہا جاتا ہے نا کہ جو پبلک نیکڈ پبلک سفیئر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں, اس سے نکل گیا. اور ایک اور بہت اہم چیز ہے وہ سوشل سائنسز ہے. سوشل سائنسز کیپٹلزم کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں. اور وہ جو ڈکٹم تھا نا, دا پراپر اسٹڈی آف مین کائنڈ از مین کائنڈ, الیگزینڈر پوپ ایک شاعر تھا, اس کی ایک نظم ہے. اس کا مین آئیڈیا کیا ہے؟ دا پراپر اسٹڈی آف مین کائنڈ از مین کائنڈ. ہر چیز پر انسانی نقطۂ نظر سے غور کیجئے. خدا, آخرت, وہی چھوڑیں اس کو یار, کیا ہے اس کا تعلق دیٹ ورلڈ سے ہے, دس ورلڈ سے نہیں ہے. تو یہ عمل وہاں پر 500-600 سال میں نے یہ ساری تفصیل کس لیے کی ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا, یہ 200-250 سال میں ہوا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ 500-600 سال میں ہوا ہے, اور یہ اس کے میں نے چند گلمسز آپ کو دیے ہیں کہ یہ اس کے پڑاؤ ہیں. اس بارے کو سوال کرنا تو کر لیں. کیپٹلزم. ڈیٹیل کچھ بھی نہیں, وہ نظم ہے, نیٹ پہ موجود ہے, وہ پڑھ لیں اس کو جا کے. مطلب مراد یہ ہے کہ بھئی انسانوں کو سمجھنا ہے تو گاڈز آئی ویو تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. مولوی لوگ آپ کو بتا رہے ہیں بائبل میں لکھا ہوا ہے, اب ہمیں کیا پتا بائبل کیا ہے کیا نہیں ہے, خود بنا لی انہوں نے, کیا کر لی, ہمیں کیا پتا. ان چکروں میں پڑے ہوئے, مولویوں کے چکروں میں آئے ہوئے ہو. خود بھی تو عقل استعمال کرو نا, خود بھی تو چیزوں کو دیکھو. جیسے آج کل ہمارے یہاں وبا چلی ہوئی ہے کہ بھئی خود ہی پڑھیں وڑھیں کر کرا کے بس, کیا ہے وہ ایک ایپ اسلام 360 انسٹال کر لیں اور علامہ بن جائیں. تو اگر ابھی تک آپ کو یہ نسخہ نہیں پتا تھا تو میں نے بتا دی. بس وہ ایپ آن کریں, آیتیں وایتیں نوٹ کریں, انڈیکس بنائیں, پھر اس میں ریسرچ کریں, اس میں سے قرآنک پتہ نہیں کیا میتھمیٹکس نکالنی ہے, فزکس نکالنی ہے, پتہ نہیں کیا نکالنا ہے. ہم تو سن کے ہمارے 14 طبق روشن ہوئے. ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی, آئیڈینٹی مسلمانوں کی بنا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو ہاں جی, میرے سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے واضح کیا ہے کہ پروٹیسٹنٹس کا ایک بڑا ہاتھ تھا وہاں کی جدیدیت میں, تو برصغیر پاک و ہند اور خصوصاً مسلم امہ میں, یعنی ہمارے ہاں ایک تحریک چلی ہے اہل حدیثیت وغیرہ اور وہابیت کی, تو اس میں ہمارے برصغیر کے جو علماء ہیں اس فکر سے منسلک, انہوں نے تحریک آزادی فکر اور اس طرح کی کتابیں بھی لکھی ہیں. تو ان کا یہاں کی جدیدیت میں کیا یعنی کردار رہا ہے؟ یار دیکھو, میری گردن خاصی موٹی ہو گئی ہے, لیکن اتنی موٹی تو نہیں ہے کہ تم مجھے پھانسی لگوانا چاہتے ہو. تو ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں آپ چپ ہی رہنے دیں تو اچھا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا اپنا کرتا ہٹائیں گے تو اپنا پیٹ ہی ننگا ہوگا, تو اس وجہ سے فساد خلق کے اندیشے سے ہم اس گفتگو کو شروع نہیں کرتے. ورنہ بہت کچھ جو ہو رہا ہے یہ پروٹیسٹنٹ اسلام ہے, صرف وہ نہیں ہے. جو ماڈرن اسلام ہے بنیادی طور پر وہ پروٹیسٹنٹ اسلام ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آزاد ہے نا, آزادی ہے نا. وہ تھا نا ساحر لدھیانوی کا کہ میں اور میری تنہائی اکثر باتیں کرتے ہیں, تو یہ میں ہوں. یہ قرآن مجید ہے اور میں نے 40 دن کا ایک کورس کر لیا ہے, تو
تو اب بس میں دیکھتا ہوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا ہے، پتہ نہیں مولوی لوگ کیا بتائی جا رہے ہیں، تو بس ہمیں کیا بتائیں، ہم تو خود ریسرچ کریں گے. تو محققین اثر جو ہے اینٹ اٹھائیں تو ایک محقق اثر نکل رہا ہے. تو اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. جی سر یہ جو مغرب نے چرچ کو مائنس کر دیا تھا، اس کے پیچھے مطلب جو ایک ابلیس کا ایک پراپر وہ جو آ رہا ہے سسٹم، اس کا بھی کردار ہے. جیسے کل آپ کی ابلیس کی مجلس شورا میں ہم نے دیکھا کہ ہم تو ابلیس کو ایک میٹا فزیکل چیز اور وہ کرتے ہیں، اور وہ ایک فزیکل ایک ہے. تو اس کا تھوڑا سا سر کنفرم کروا دیں. اچھا، ابلیس کی مجلس شورا سے تو نتیجہ نہ نکالیں آپ، وہ تو ایک ادب تھا. تو ابلیس ظاہری بات ہے کہ ایک پرسونیفائڈ بینگ ہے نا، اور مطلب اس کو یہ سیریس نہ سمجھ لیجئے گا کہ ایسی کوئی پارلیمنٹ ہوتی ہے اور اس وقت بھی ہے. جیسے دجال کے بارے میں ایک مصر سے کتاب چھپی تھی، میں نے منگوائی تھی، اس کا نام ہی یہی تھا کہ الدجال یحکم العالم من مثلث برمودا، کہ دجال جو ہے وہ برمودا ٹرائنگل میں بیٹھ کے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. جیسے ہوتا ہے بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی ہیں اور کچھ ہو رہا ہے، ایسا بحال نہیں ہو رہا. وہ پینٹاگون میں لگی ہوئی ہیں، اس کے لیے برمودا ٹرائنگل جانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب شیطان ایک جنات میں سے ہے، پرسونیفائڈ بینگ ہے، اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ شیطانی الہامات ہوتے ہیں، شیطانی الہامات ہوتے ہیں. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. لیکن ہمیں چیزوں کو بہت زیادہ ایسوٹیرک نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. مطلب ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کہ سازشی تھیریز کا شکار نہ ہوں. مغرب کی جو یہ فکر ہے، یہ کوئی سازشی تھیری نہیں ہے. اور دیکھیں سازش کرتے ہیں کمزور لوگ، وہ تو طاقتور ہیں، مائی باپ ہیں، وہ دن دہاڑے کرتے ہیں، کر نہیں رہے آپ کے سامنے. تو ان کو سازش وازش کرتے بھی رہیں، ایسی بات نہیں ہے. مطلب گیم بھی پیچھے بہت ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. اور یہ بات کہ شیطان یا جنات کا سے رابطہ ہو کچھ لوگوں کا، ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے. لیکن بس اس بات کو زیادہ بڑھائیں نہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو کریکٹرز ہمارے سامنے ہیں بس اس پہ فوکس کریں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو کریں، ورنہ پھر بات بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے اور عجیب طرح کے کلٹ سے بن جاتے ہیں. جی ہاں، یہ ہے یہ دوسری لین میں. اچھا وہ ان سب میں یعنی ڈیولپمنٹ مسلمانوں کو بھی چاہیے تو صحیح، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹ ہیں ان کے لیے یعنی فار ایگزامپل اگر جہاں پہ یعنی دین کی سربلندی کے لیے مطلب کہ وہ ایک جیسے اگر ویسٹ میں جب لوگ ہیں نا تو وہ یعنی پوری طرح سے اپنی ساری ایفرٹس اس کے اندر پٹ کرتے ہیں، اس کے اندر کھپ جاتے ہیں. اب ہمیں تو دین الاؤ ہی نہیں کرتا ہمارے اوپر، اور اتنی مسلمانوں کے لیے یعنی ہم لوگ ویسے ڈیلی کے چیزوں سے لے کے ہم لوگوں کو تو یعنی اتنا تو الاؤ نہیں کرتا دین کے پوری طرح کسی بھی چیز میں کھپ جائیں. تو پھر ہم لوگ کیا ہمیشہ ماتحت ہی رہیں گے؟ ابھی آگے بڑھنے کے ہمارے چانسز ہی ختم ہیں. ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بہت مشکل سوال ہے. وہ سردار جی مسلمان ہو گئے نا تو وہ دوڑ جا رہے ہیں، فجر پڑھی واپس آ گئے، پھر زور کا ٹائم آ گیا، وضو شروع کر کے پھر گئے، پھر آئے. پھر تو ان کے دوستوں نے جو ابھی تک سکھ تھے ان نے پوچھا کہ سردار جی کی تسی وڈیا تاثرات جناب کے کیا ہیں اسلام کے بارے میں؟ کہ باقی تو سب ٹھیک ہے پر ایک کم ہے ویلے بندیاں. تو آپ نے کہا نا کہ ہمیں تو بہت کام ہے. تو وہ اب آپ کو پتہ ہے پوری تھیری ہے یہ، یعنی ہمارے بہت سے دانشور پاکستان کے بھی یہ کہتے ہیں کہ یار اس ملک نے کیا ترقی کرنی ہے جس میں ایک مہینے میں آپ 14 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، پروڈکٹیوٹی آپ کی ویسی ختم ہوئی پڑی ہے، پھر نمازیں پڑھی جا رہے ہیں. وہ تو بات ہے کہ نمازیں پڑھی جانا ہے تو وہ پڑھی جا رہے ہیں نمازیں. تو وہ تو خیر ایک ویسی جوک تھا، لیکن یہ مشکل سوال ہے. پتہ نہیں کیوں مطلب ہم نے اپنے اساتذہ سے جو پڑھا ہے ہماری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ مغرب جیسی ترقی اور مغرب جیسی ایڈوانسمنٹ دنیا کو پوجے بغیر ممکن نہیں. میری آج کے دن تک یہ رائے، ہو سکتا ہے کل بدل جائے. تو باقی کیا ہوگا، کیسے بچیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مجھے تو لگتا ہے ڈیوائن انٹرونشن سے بچیں گے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. یا اللہ ان کے دل کو بدل دے، اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے. ہمارے ایک استاد تھے وہ یہ کہتے تھے نا کہ جو کچھ بھی ہوگا مغرب سے ٹکرا کے آئے گا. تو وہ جو چیز چھوڑ دیں گے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے. وہ جو میں کہہ رہا ہوں منیملزم تو یہ وہ سب وہاں پہ چل رہا ہے نا، تو ہمارے یہاں بھی فیشن میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں مطلب وہ کوئی بندے کے پتر بن جائیں
تو ہم بھی شاید کچھ انسان بن جائیں. تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. مطلب ہر یعنی ٹیکنالوجی کوئی سادہ عمل تو نہیں ہے, ٹیکنو سائنس ہے. اس کے لیے $1 ٹریلین اکانومی آپ کی ہونی چاہیے. یعنی ساری جو چیزیں ہیں نا, ٹیکنالوجی کیپٹل انٹینسو ہے. یہ پیسہ کہاں سے آئے گا سود کے بغیر اور باقی چیزوں کے بغیر؟ میرے پاس اس کا جواب نہیں. انہوں نے کیسے کیا تھا وہ میں ابھی آگے عرض کروں گا جب کولونائزیشن کا ذکر ہوگا. انہوں نے کیسے کیا تھا, ہم نے کیوں نہیں کیا. میں یہ عرض کرتا ہوں ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بالکل شرمندہ نہ ہوں. ان کو شرمندہ ہونا چاہیے, وہ ہو رہے ہیں, شرمسار ہیں. نام بدل گئے, ڈپارٹمنٹس بدل گئے, مجسمے گرا دیے انہوں نے کئی جگہوں پہ. یہ کیا لوگ ہیں بھائی, یہ کیا کرتے رہے. تو مطلب وہ کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی وہ کیا ہے کہ ابھی وہ ہوا کافر تو یہ بہت مسلمان ہو گیا. وہ کوئی ہو سکتا ہے انسان بن رہے ہو, ہم انہی کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں. تو کچھ تھوڑا سا ان کی غلطیوں سے ہی سیکھ لیں کہ بھئی وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور پھر گویا ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال ہاں سر تہذیب کی جو ہے ڈیفینیشن بتا دیں, اور جو ایک مسلمان ہے وہ تہذیب کا تو محتاج نہیں ہے, رسم و رواج کا محتاج نہیں ہے. کیونکہ جب ہمارے صحابہ کسی کو دعوت دینے جاتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ ہم جیسے ہو جاؤ. تو یعنی وہ ایک پرسنالٹی کو یعنی کہتے تھے, یعنی ہم جیسی شخصیت بن جاؤ. تو ایک مسلمان جو ہے وہ تہذیب رسم و رواج کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ بھئی وہ تہذیب کی ڈیفینیشن کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کی بہت سی تعریفات ہیں, اور مطلب کچھ لوگ تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کہ جیسے تہذیب جو ہے وہ اصل میں ثقافت لفظ ہے, وہ اعلیٰ چیز ہوتی ہے. جب کوئی ثقافت خراب ہو جاتی ہے تو وہ تہذیب بن جاتی ہے. اسپینگلر وغیرہ کا خیال. باقی میں نے تو ایک ورکنگ ڈیفینیشن عرض کی تھی نا کہ ایک تصور حیات ہے, ٹھیک ہے, ورلڈ ویو ہے, اس کے 3 سوالات ہیں, اس کی بنیاد پہ ایک سماج ہے, اس کی بنیاد جس کو آپ تہذیب کہہ رہے ہیں اس کو اصل میں بود و باش کہتے ہیں, رسم و رواج کہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس کو کلچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ ہیومن اسپرٹ جو ہے نا اس کا جب اظہار ہوتا ہے انسان کی زبان سے اور اس کی بود و باش سے اور کھانوں سے اور لباس سے اور تعمیرات سے, اس سے کلچر وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے. تو مطلب ہمیں اس کی ضرورت نہیں کی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بھئی ہر آدمی کوئی نہ کوئی کلچر اختیار کرتا ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ وہ کلچر یا وہ ثقافت اس کی میٹا فزکس سے, اس کے دین سے, اس کی کلیکٹیویٹی سے آیا ہے یا خارج سے کہیں سے آیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے تو ابھی ہم آگے دیکھیں گے, ہم نے مغرب یا مغربیت کو اپنی آزاد مرضی سے اختیار نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہ ہم پر جبر کے ذریعے ٹھونسی گئی. ٹھیک ہے. ہمیں غلام بنایا گیا, اور پھر جو تفصیلات ہیں وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا. جی آپ یار بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں, باقی لوگوں کو موقع نہیں دے رہے. ہاں سر وہ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. ریلیٹڈ ٹو ٹاپک سوال ہے سر. سر آپ نے بیسکلی مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ بیسکلی آج کے مسلمان جو ہے یہ پروٹیسٹنٹ اسلام جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ اسلام ہے اور ایک بلینڈ ہے. میں نے کہا کہ بہت سے ایسے ہیں لوگ, میں نے کہا کہ آج کے اسلام. جی سر. اور جو مسلمان ہے وہ ظاہری بات ہے ماڈرنزم کا شکار ہے. اور ہنری کیسنجر کی ایک کتاب تھی کلیش آف سیولائزیشن, جس کے اندر 2 تہذیبوں کا ٹکراؤ. ہنری کیسنجر غریب کو کیوں آپ برباد کر رہے ہیں؟ ہنٹنگٹن کی کتاب. سوری سیموئل ہنٹنگٹن. آئی ایم سوری سر. وہ جی سر. کیا کہتے ہیں اس میں؟ تو سر بیسکلی آج مسلمانوں کی جو سکسیس اور پروگریس کا معیار ہے وہ ماڈرنزم میں بیسکلی مسلمان سمجھ رہے ہیں, جو کہ ایک پوسٹ ماڈرنزم مطلب کہ کنسیپٹ ہے. اور پروٹیسٹنٹ اسلام جو ہے آج کا اسلام, اس کا ایک عنصر پایا جاتا ہے. تو اسی کو اگر جیو پالیٹکس کے تناظر کے اندر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی کامیابی ماڈرنٹی کے اندر مسلمان سمجھتے ہیں, جو کہ غلط تصور ہے. جس طرح US ہے, چائنا ہے اینڈ رشیا ہے, یہ بلاک ہے اور یہ ماڈرنزم کو اختیار کر رہے ہیں اور سکسیس کا ایک تصور ہے پروگریس کا. اور دوسری طرف مسلمانوں کی اگر ترقی دیکھی جائے تو کیا وہ ایک فنڈامنٹلسٹ اسٹیٹ کے اندر مطلب کہ منحصر ہے, جس طرح افغانستان ہے اور ایران ہے. کیا یہ ایک اپروچ بہتر ہے ایز پر اگر ماڈرنٹی کے ساتھ ایک پروگریس کی جائے؟ مسلمان کس طرح ترقی پذیر ہو سکتے ہیں؟ اس کو اگر جیو پالیٹکس کی نظر سے دیکھا جائے تو کائنڈلی تھوڑا سا ایبریویٹ کیجیے گا. فنڈامنٹل اسٹیٹ, اصل میں فنڈامنٹلزم بنیادی طور پہ ہماری اصطلاح نہیں ہے نا, یہ پروٹیسٹنٹس کی اصطلاح ہے. 1920 میں جب وہاں پہ
क्रिश्चियन लिबरलिज़म आया ना, मॉडर्निज़म आया और बहुत सी तहरीकें चली, तो उसके रिएक्शन में वहाँ पे कुछ प्रोटेस्टेंट्स या इवेंजेलिकल्स ने कहा कि भाई हमें लिटरली देखना चाहिए बाइबल को ना, लिटरलिज़म, बिल्कुल लफ्ज़ लफ्ज़ पकड़ के हम उसको करें। तो वहाँ से ये प्रोटेस्टेंटिज्म, इसको यहाँ से सॉरी ये फंडामेंटलिज्म आया। तो हम पर तो ये ठूसा गया है ना इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, क्योंकि लेबलिंग सारी वो कर रहे हैं ना, हमारी वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो हमें इस लेबल को इख्तियार नहीं करना चाहिए। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने अच्छी गुड सेंस में कहा था ना कि भाई यस आई एम अ फंडामेंटलिस्ट। ये डॉक्टर साहब ने कहा था कि भाई फंडामेंटलिज्म का अगर मतलब ये है कि भाई इस्लाम के बुनियादी अकायद पर पुख्तगी से जम जाना, तो यस आई एम या वी आर फंडामेंटलिस्ट्स। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है इन बातों से। ये ऐसी ही बात है जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत से उनको शदीद मोहब्बत थी, तो कुछ लोगों ने उनको कहा कि ये राफिज़ी हैं। तो उन्होंने क्या अच्छा शेर कहा, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि इन कान रिफ़ज़न हुब्बा आले मुहम्मदी फ़लयशहदि सकलान अन्नी राफिज़ी। अगर रिफ्ज़ नाम है मोहब्बत अहले बैत का, तो जिन्न इंस गवाह हो जाएं कि मैं राफिज़ी हूँ। ये रिटोरिकल बात होती है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने ये बात कही, डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात की, वो इन मानों में है, लेकिन असलन हमें ये लेबल कबूल नहीं करना चाहिए। ये हमारा लेबल नहीं है ना। तो ये तो एक बिल्कुल लिटरल किस्म की इंटरप्रटेशन, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि लफ्ज़ को पकड़ के करना, हरफियत पसंदी, तो हमारे यहाँ तो इसको पसंद नहीं किया गया। ये ज़ाहिरियत थी इब्न हज़म के यहाँ, दाऊद ज़ाहिरी के यहाँ कुछ ख़ास शक्लों में ज़ाहिर हुई, वो इस उम्मत में चली नहीं है, ठीक है ना। तो बस हमें हमारी जो अपनी कैटेगरीज़ है ना, उन पर हमें बात करनी चाहिए। तो मुझे मेरी नाक़िस राय में इस तरह के लेबल्स को इस तरीके से ओन करके इसको चलना ये ठीक नहीं है। हाँ, मतलब आप ये कहें कि ऐसी रियासतें, ऐसी ममलकतें जो शरीयत को कानून जो है मुल्की के तौर पर नाफिज करें, तो वो उसको आप शायद कह रहे हैं फंडामेंटल स्टेट। तो वो अच्छी बात है, जितनी जहाँ पर हो जाए तो वो अच्छी ही बात है, उसमें कोई ख़राबी की बात तो नहीं। अच्छा जी, आगे पढ़ लें। अभी जो मैंने सोशल साइंसेस की बात की थी ना, तो सोशल साइंसेस हमारे जो भी बच्चे पढ़ते हैं इदारों में, और ख़ास तौर पे जितने अच्छे इदारे में वो पढ़ेंगे और ख़ास तौर पे सोशल साइंसेस पढ़ेंगे, तो डर ये है कि वो दीन वीन से फारिग हो जाएंगे। और चूँकि अल्लाह का शुक्र है, मतलब हमारी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में चूँकि ना पढ़ाने वालों को दिलचस्पी है, ना पढ़ने वालों को दिलचस्पी है, इस वजह से सत्ते ही खैरा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं तो फ़लसफ़ा पढ़ा रहा हूँ ना इतने अरसे से, यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ शुक्र है अल्लाह की फजल से जो मखलूक़ात आती हैं उनका कुछ हो नहीं सकता। अनवर मसूद ने एक कता लिखा है कि भाई वो किसी ने नौआमोज़ शायर ने ना किसी उस्ताद को भिजवाई कोई गज़ल, तो जी इस पर इस्लाह दे दें। अब वो कता था, पहला शेर मैं भूल रहा हूँ, लेकिन दूसरा शेर क्या था कि यूँ बहर से खाली है कि खुशकी पे पड़ी है। बहर होती है ना शायरी में, तो बहर समुद्र के बहर, यूँ बहर से खाली है कि खुशकी में पड़ी है, और मिसरों में वो सकता है कि कुछ हो नहीं सकता। तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। इसीलिए बेचारा एक आध दाना जो होता है ना ज़हीन फतीन, वो एथीस्ट हो जाता है। अब आप देख लें जितनी इदारों में जो सबसे ज़हीन तरीन बच्चा बच्ची होंगी वो टेढ़े मेढ़े ही होंगे। मार्क्स की किताबें बगल में दाबे, कोई इधर दाब रहा है, कोई उधर दाब रहा है, कोई डॉकिंग स्कोर, कोई अब हरारी हर तब वो इधर, तो हरारी ने ये कहा, हरारी ने कहा, फला का डिमा का। तो वो अगर आप सीरियसली पढ़ लेना सोशल साइंसेज को, तो आपका कख नहीं बचना। खासतौर पर वो उम्र जिसमें अभी बच्चा फॉर्मेटिव पीरियड में होता है। क्योंकि देखें इंसानी ज़िंदगी और उसके सारे मुताल्लिकात को इतनी खूबी और ख़ूबसूरती और बारीकी से बयान कर दिया है वही और खुदा और आखिरत की कुमक के बग़ैर, कि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं वही की। आप समझ रहे? तो सोशल साइंसेस तो असल में शरीयत के मुकाबले में एक चीज़ है। वो तो मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह का करम हुआ हम पर कि हमारे यहाँ लोग सीरियसली पढ़ते नहीं, डिग्री के लिए पढ़ते हैं, रोज़गार के लिए पढ़ते हैं। जो कोई सीरियस हो जाएगा उसका मुसलमान रहना खासा ही मुश्किल है, क्योंकि वो इतनी उसमें गहराई, इतने नुआंसेस बोलते हैं, इतनी बारीकियाँ, इतनी टपोलॉजीज़, ये वो करा। आप देखें ना इंसान का अनफुस, इंसान का आफाक, इंसान का समाज, बशरियात, इंसान की मईशत, इंसान की सियासत, इतने बड़े बड़े डिसिप्लिन बना दिए, और उसकी इतनी गहरी गहरी तफसीलात हैं कि उसमें तो जो जिक्र ही कोई नहीं है ना, कोई खुदा का जिक्र नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे पढ़िए। लेकिन इस पूरे जहनी और फ़िक्री सफ़र के दौरान
ایک نقطۂ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا، یعنی وہ جو 200-250 سال میں کیا ہوا اور جسے بجا طور پر اس پورے فکر کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی یعنی انورٹڈ کاماز میں اور ماورائی تصورات کی بجائے ٹھوس حقائق و واقعات کو غور و فکر اور سوچ و بچار کا اصل مرکز و محور ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ اب وہ جملہ چلا جا رہا ہے، ابھی چلا جا رہا ہے۔ حیثیت حاصل خدا کی بجائے کائنات، روح کے بجائے مادہ اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیاوی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ وہی وہ جو 500-600 سال میں ہوا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ دیکھیں یہ بہت گہری بات ہے، مطلب میں اشش کر اٹھتا ہوں جو آج میں پڑھتا ہوں اس کو، یہ پہلے بھی پڑھا تھا، کتنی گہری ریئلائزیشن ڈاکٹر صاحب کو حاصل ہوئی، کیسے جیسے اصل چیز کو پکڑ لیا انہوں نے۔ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں وچ دی گل، بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب نے پکڑ لی وچ دی گل کیا ہے۔ اتنا کچھ انلائٹنمنٹ میں، مطلب اللہ مجھے معاف کرے، سینکڑوں کتابیں میری دیکھی ہوئی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہو تو شاید 20ویں ہوں گی، لیکن سینکڑوں کتابیں میں نے سکین کی ہوئی ہیں مڈرنٹی انلائٹنمنٹ کے بارے میں، اور چھپی ہوئی شاید لاکھوں ہوں، مطلب 1-8 لاکھ تک پہنچ جائیں گی، اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس کے بارے میں اور لکھی جا چکی، لیکن اس کا جوہر ڈاکٹر صاحب نے نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو پورا انلائٹنمنٹ یا مڈرنٹی کا پروجیکٹ ہے اس کا جوہر کیا ہے، ست کیا ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ خیالی ماورائی تصورات کی بجائے ٹھوس حقائق و واقعات کو سوچ و بچار کا اصل مرکز و محور ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ اقبال نے لکھا ہے اپنے خطبات میں، دا کنکریٹ ہیبٹس آف تھاٹ، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، ٹھوس پن، ایبسٹریکشن اور ٹرانسینڈنس کی جگہ کنکریٹنس اور ایمننس آ گئی۔ چارلس ٹیلر کہتا ہے دا ایمننٹ آرڈر، ماڈرن آرڈر کیا ہے؟ دا ایمننٹ آرڈر۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ 3 چیزوں کی جگہ 3 چیزیں آ گئیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی بہت اہم یہ دریافت ہے۔ دریافت کیا ہے؟ مطلب اور بھی مولوی صاحب نے بھی یہ باتیں کہیں، اور لوگوں نے بھی، لیکن اتنی پریسیجن سے ڈاکٹر صاحب نے اس کو بیان کیا کہ 3 چیزوں کی جگہ 3 چیزیں آ گئیں۔ اس کو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے شفٹ آف ایمفیسس۔ آگے وہ بتائیں گے، انکار نہیں کیا پہلی 3 چیزوں کا، لیکن توجہات کا مرکز ادھر ہو گیا۔ کن 3 چیزوں سے توجہ ہٹ گئی؟ خدا اور روح اور آخرت، حیات اخروی۔ کن چیزوں پہ فوکس ہو گیا؟ کائنات، جسم اور حیات دنیاوی۔ اب کبھی آپ غور کریں، یہ جو 3 ہیں، ایک تو میں نے بتا دیا نا، ایک کنکریٹ ہے اور ایک تو ایبسٹریکٹ ہے۔ ان میں بنیادی اگر ہم دینی اصطلاح استعمال کریں تو ان دونوں سیٹس میں بیسک فرق ہم کیسے کہیں گے کہ یہ اس پر مبنی ہے، اس پر مبنی؟ جناب کوئی صاحب بتائیں گے؟ جناب ٹھیک ہے، بات صحیح ہے کہ ایک میٹا فزیکل ہے اور ایک فزیکل ہے، ایک نیچرل ہے، ایک سپر نیچرل ہے۔ میں بالکل ٹھیٹ مذہبی دینی اصطلاح پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے غیب اور شہود، غیب اور شہادت، عالم الغیب والشہادہ۔ دین، ہر دین، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھزم، ہر دین کس پہ کھڑا ہوا ہے؟ ایمان بالغیب پر۔ شروع قرآن امیر کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ اب کتنا بڑا شفٹ ہے، غیب سے شہود کی طرف ایک حرکت، ٹھیک ہے؟ مطلب خدا اور روح اور آخرت میں ایک چیز کیا ہے کہ غیب میں ہے۔ خدا تو ایبسولوٹ غیب میں ہے، روح بہرحال ایک ریلیٹیو غیب ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتی، دکھتی تو نہیں ہے، 5 سینسز کی زد میں تو نہیں آتی نا، نان امپیریکل ہے۔ اور باقی کیا ہے؟ کائنات، جسم اور دنیا، یہ ٹینجیبل ہے، یہ امپیریکل ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں نا کہ مڈرنٹی نفس مذہب کے خلاف ہے۔ ہم جو خوش ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ملیا میڈ کر دیا ہے چرچ کو، عیسائیت کو، یہ اچھی بات نہیں ہے بھائی۔ باقی تو سب ٹھکانے لگ گئے نا، اب آخری ٹارگٹ جو ہے اسلام ہے، اس کو وہ ٹھکانے لگا نہیں سکتی، جو مرضی کر لے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، وہ خدا کا دین ہے نا، اس لیے اس کا کچھ ہو نہیں سکتا، یہ باقی رہنا ہے اس نے۔
تو ہماری امیونٹی کس چیز میں ہے کہ ہم اس دین سے جڑ جائیں، تو ہمیں بھی امیونٹی مل جائے گی. اور اگر ہم نے چاہا کہ بھئی مغرب جیسے بن جائیں تو پھر ہم بھی برباد ہو جائیں گے. سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی لمبی بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ مولانا روم سے انہوں نے سوال کیا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں ہم جو ہے وہ پھٹے حال میں ہیں، کیا قصہ ہے، انہوں نے جواب کیا دیا پیر و مرید میں، دست ہر نااہل بیمارت کند. ہر نااہل آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے تم نے اپنے آپ کو بیمار کر دیا. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ایران، کوئی توران، کوئی مارکسزم اور نیشنلزم، اور کوئی فاشزم، اور کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. سوئے مادر آ کے تیمارت کند، ماں کے پاس آؤ کہ تمہاری تیمارداری کرے. آج ایک لفظ بولا جاتا ہے مدر ڈسکورس. بھائی اپنے مدر ڈسکورس کی طرف آؤ نا، قرآن و سنت کی طرف آؤ تو شفا مل جائے گی. ادھر ہم نے آنا نہیں. مطلب ہم ایسی ہماری رال ٹپک رہی ہے اس کی ترقی کو دیکھ کر مغرب کی اور ان کے لوگوں کی، کہ ہمیں جو ہے وہ بس اپنی جو گھر کی جو نعمت ہے وہ ہمیں اس کی قدر ہی نہیں. یعنی حقیقت یہ ہے، مطلب کبھی آپ، مطلب میں فلسفے کا طالب علم ہوں، جو ٹکریں مارتے رہتے ہیں لوگ. ہسٹری آف آئیڈیاز پڑھیں، صحیح جگہ پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، آپ سجدے میں گر جائیں گے کہ اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارے پاس محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی کیسی جھک مار رہے ہیں لوگ آج کے دن بھی، کیا کیا بکواس کر رہے ہیں. ہماری تو زندگی اسی میں گزرتی ہے ان چیزوں کو پڑھنے پڑھانے میں. عبرت آتی ہے یار، یہ کیا لوگ ہیں یار، کہاں تک پہنچیں گے، کس ضلالت میں، کس کھڈے تک یہ اتریں گے. اللہ نے ہمیں کیسے بچا لیا کہ کوئی قوم دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ان کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے. عیسائی دعویٰ کرتے ہی نہیں ہے، قریب ترین ہم سے وہ ہیں. کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہمارا پیغمبر بالکل فل تاریخ کی روشنی کا آدمی ہے، اس کی ایک ایک تفصیل موجود ہے. سیدنا مسیح کے بارے میں کیا تھا معلوم ہے لوگ، مجھے نہیں پتا. اسی لیے آپ کو پتا ہے ویسٹ میں کرسچینٹی میں ایک موومنٹ شروع ہو گئی ہسٹوریکل جیسس. بھائی جیسس کوئی ہے بھی یا ہرکولیس کی طرح اور سیسیفس کی طرح کوئی جو ہے میتھیکل کریکٹر ہے؟ تو ہمارے یہاں تو کبھی یہ سوال پیدا بھی نہیں ہو سکتا. ایک ایک تفصیل پیغمبر کی سنت کی متن میں بھی موجود ہے، پیغمبر کے وارث بھی موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ کہیں کہ بھئی ٹیکسٹ میں پڑھا ہوا ہے، نہیں، کہیں چلے جائیں تو پیغمبر کے حقیقی وارث مل جائیں گے آپ کو. کم ہوتے جا رہے ہیں، مل جائیں گے، پرسونیفائڈ مل جائیں گے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی روایت کے لوگ ہیں. کہیں چلے جائیں آپ، نظر آ جائے گا آپ. تو اس پہ کی بہت قدر کرنی چاہیے نا، کہ یہ جو جھک ماری ان کی ہو رہی ہے اس سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. انشاءاللہ جو سیکنڈ سیشن اب شروع ہوگا تو یہاں پہ جو یوسف سلیم چشتی صاحب نے خط لکھا تھا ڈاکٹر صاحب کو، اس کا ایک اقتباس فوٹو کاپی کرایا، وہ ہم تیزی سے پڑھ لیں گے. اس میں وہ بنیادی ازمز وغیرہ جلدی جلدی سے کچھ بتا دیتے ہیں کہ ان میں بیسک جسٹ کیا ہے. بہت اچھا خلاصہ ہے جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے کیا. اچھا جی، خالص علمی سطح پر تو اگرچہ یہ کہا گیا کہ ہم خدا، روح اور حیات بعد الممات کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار، لیکن اس عدم اقرار و انکار کا نتیجہ بہرحال یہ نکلا کہ یہ تصورات انورٹڈ کاماز میں یہ آئیڈیاز ہیں. جی آئیڈیاز ہیں. میں یہ یاد پڑتا ہے گیلنر، ارنسٹ گیلنر ایک بڑا سوشل سائنٹسٹ ہے، نیشنلزم پہ اس کا کام ہے. اور نہیں بلکہ یہ تو خیر فریمن ڈائسن نے شاید بات ہی کہی تھی کہ بھائی اگر آپ ریڈیوس کر دیں نا چیزوں کو کہ بھئی مذہب میں اور سائنس میں کیا فرق ہے، تو اس نے کہا کہ ریلیجن از آل اباؤٹ ورڈس اینڈ سائنس از آل اباؤٹ تھنگس. کتنی بڑی بات کی اس نے. سائنس ٹھوس ہے، یہ دیکھو یہ چیز ہے، یہ اس کا تجزیہ ہے، یہ اس کا انالیسس ہے، یہ اس کا مفاد ہے، یہ اس سے تمہیں میں فائدہ نکال کے دکھاتا ہوں. خدا، فرشتے، روح الامین، جنت، جہنم، یہ باتیں ہیں بھائی. اس کو کہتے ہیں نومنلزم. یہ یونیورسلز ہیں، یہ بس ایسے ہی ہیں، کوئی ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا. ایسے دنیا میں پرٹیکولرز ہی ہوتے ہیں. تو بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تصورات ہیں بس. یہ تصورات افتا افتا بالکل خارج از بحث ہوتے چلے گئے اور انسان کے سارے غور و فکر اور تحقیق و تجسس کا مرکز و محور کائنات، مادہ اور حیات دنیاوی بن کر رہ گئے. دیکھیے یہ جو شروع کا پورشن تھا نا، اس میں تمہید بھی تھی اور بہت تفصیل بھی تھی. آگے تھوڑی کالونائزیشن کی تفصیل آئے گی، اس کے بعد رواں دواں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی باقی ٹیکسٹ میں بھی اتنا وقت لگے گا. تو انشاءاللہ ہم آگے کی جو چیزیں ہیں وہ نسبتاً سادہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم تیزی سے گزار لیں گے. اس پہ زیادہ ضرورت تھی تھوڑی وضاحت کی، اور ابھی کالونیلزم پر بھی ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے.
اس کی کوئی تفصیل ہوگی. جی کوئی سوال کرنا ہے یہاں تک تو کر لیں, 5 منٹ رہ گئے, اس کے بعد پھر ہم بریک کریں گے. جناب یہ پوچھا. خواتین کی طرف سے بھی کوئی سوال آنے ہو تو چاہے لکھ کے بھیج دیں, جو بھی کریں. السلام علیکم. مثلا شیخ میرا یہ سوال ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے سوشل سائنسز کی, تو اگر اس کو کوئی سیریسلی پڑھتا ہے تو وہ جو ہے اسلام سے فارغ ہو جائے گا جیسے آپ نے کہا, تو کیا اگر کوئی ایسا شخص جو استاذہ کی محفل میں بھی بیٹھتا ہے اور اسلام کا بھی اس کو تھوڑا بہت شعور ہے اور وہ سوشل سائنسز کو سیریسلی پڑھتا ہے, تو کیا آپ اس کے بارے میں بھی یہی رائے رکھتے ہیں؟ ہاں نہیں, یہ وہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ تھا نا, وہ اصل میں آدمی ذرا جذبات میں آتا ہے نا آدمی. وہ جو تھا نا, وہ اس نے جو کہا تھا, وہ انور مقصود کے ساتھ لوز ٹاک میں ہے نا, جو موسیقار کے ساتھ پروگرام تھا. معاف کرنا یار, میں ذرا ادھر ادھر بہک جاتا ہوں, تو مجھے بھی بار بار یہ کہنا چاہیے, معاف کرنا, میں ذرا جذبات میں ادھر ادھر بہک جاتا ہوں. تو بہک کے ہم کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں, اس کا مطلب وہی ہے جو آپ سمجھائے, ٹھیک سمجھائے, کہ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ روایتی تعلیمی اداروں سے پڑھ کر, روایتی تعلیمی اداروں میں جا کر, جدید اداروں میں جا کر, اور بغیر کسی اینکرنگ کے, بغیر کسی صحبت کے نظام کے, اور بغیر کسی ریلیجیس اورینٹیشن کے اگر آپ یہ کریں گے تو وہ ہوگا, کیونکہ وہ ہے اصل میں, اس وجہ سے اس کو محذوف مانا گیا تھا. تو ورنہ تو ظاہر ہے کہ مطلب اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, جو دین کے خادم بھی ہیں اور جو دین کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں سماج میں بھی اور جگہوں پر بھی, تو ان کو پڑھنا چاہیے نا. لیکن بہرحال ان کی تربیت کا, ان کے تزکیے کا, ٹھیک ہے, ان کی جو ہے وہ دین کا کوئی فہم ہے, اس کا بندوبست کرنا چاہیے. ورنہ ہم نے تو بہت ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو نکلے تھے نشست ثانیہ کے لیے اور پھر اسی بلیک ہول میں غرق ہو گئے. میں نام لے کے بتا سکتا ہوں, ہمارے دیکھے ہوئے لوگ ہیں, بالکل جاننے والے لوگ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی پروجیکٹ شروع کیا تھا اور کئی لوگ گئے باہر پڑھ کے بس وہ غرق ہو گئے اس میں, اور باقاعدہ ماڈرنسٹ بن گئے. تو اتنا آسان نہیں ہے یہ کام نا. مطلب ہم تو یہ سمجھتے ہیں اس کے لیے بالکل خانقاہی طرز کا نظام ہونا چاہیے تربیت کا, تبھی آدمی انسان بچ سکتا ہے. ورنہ مطلب فیسینیشن بہت زیادہ ہے, للک بہت زیادہ ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو وہاں واقعتاً اساتذہ اتنی محنت کرتے ہیں, اتنے ذہین ہوتے ہیں, اتنا پتا مارتے ہیں اور اتنے بے نفس ہوتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ کھانے پینے کے چکروں میں اور دین بن جاؤں اور یہ بن جاؤں. وہاں اچھی خاصی تعداد لوگوں کی ہے جو جتنا بھی ان کا جو بھی سو کالڈ علم ہے اس کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہے, اور بڑی جیسے راہبانہ سی ان کی انکلینیشن ہوتی ہے اور بڑی محنت کرتے ہیں. تو ہمارے نوجوان تو ان سے انسپائر ہو جاتے ہیں نا. تو اور ان کے یہاں اچھی باتیں بھی بہت کچھ ہوتی ہیں, لیکن پھر ظاہری بات ہے کہ آہستہ آہستہ پھر گویا بالکل ان کے سپرد کر دیتے ہیں نا اپنے آپ کو. تو یہاں پر بھی اس کا امکان ہوتا ہے کہ بھئی آپ کسی علم سے, اور پھر بہت سے لوگ تو جیسے مطلب میتھمیٹیشنز ہیں یا فزسسٹ ہیں اور بہت ذہین ہیں, بہت ماہر ہیں. اب جب وہ اپنی بارے میں بات کرتے ہیں, اپنے علم کے بارے میں, تو لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں. اب وہ پھر خدا, رسول, آخرت, قرآن کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں. تو کچھ لوگ تو چھٹک جاتے ہیں, کچھ لوگ اس میں بھی گویا ان کے جو ہے وہ مرید بن جاتے ہیں. تو یہ خطرہ تو ہے, لیکن بہرحال سوشل سائنسز بہرحال ایسا علم ہے کہ جو قابل مطالعہ ہے, اور اس میں بہت قیمتی چیزیں ہیں جو, اور وہ کیا ہے کہ جدید دنیا والوں نے ہی سب علم بنایا ہے. تو جدید دنیا کے فہم کے لیے بھی سوشل سائنسز کو پڑھنا بہت ضروری ہے نا. کہ جو سٹرکچر انہوں نے, جو ہم نے کل پڑھا تھا, محکم ہے یہ ابلیسی نظام. تو جو ابلیسی نظام ہے اس کو اگر جاننا ہے آپ نے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ٹریپ میں نہ آئیں یا ان کے پٹ فالز میں آپ بھی نہ غرق ہو جائیں, تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں, اس کو دیکھ لیں. یہ آخری سوال. ٹریڈیشنل اسلام اور پروگریسو اسلام, اور اس حوالے سے پھر یہاں پہ بھی بہت سے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے باتیں کی ہیں. پروگریسو اسلام اور ہرمنیوٹکس کے حوالے سے باتیں کی ہیں کہ وہ ایک جی تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن جو کرنی چاہیے ابھی کے گورننس ریفارمز کے حوالے سے؟ جی یہ اچھا سوال ہے ان کا کہ بھئی ایک طرف جو ہے کہ ایک روایتی اسلام ہے, ایک پروگریسو اسلام ہے. ہم نے اس پہ ایک بک ٹاک بھی کی تھی, ٹھیک ہے, کہ کیا تھا کہ پروگریسو اسلام کے بیسک پوسٹولیٹس کیا ہیں. وہ ایک کتاب ہے ایک تھنکر کی, شاید گریک
ग्रीक है वो। तो प्रोग्रेसिव इस्लाम तो कोई इस्लाम नहीं है जिन मानों में हम जो प्रोग्रेस का जो तस्वुर है, तो प्रोग्रेसिव इस्लाम लिबरलिज्म है बुनियादी तौर पर, ठीक है। और दूसरी बात है कि हर्मेनेटिक्स जो है वो जाहिर बात है कि जितने मॉडर्निस्ट हैं, सर सैयद से लेके गुलाम अहमद परवेज़ से लेके और डॉक्टर फजलुर रहमान से लेके और जावेद अहमद गामदी साहब तक, सब का मंत्रा यही है हर्मेनेटिक्स। और ये बस अकबर आबादी का के 2 शेर सुना के बात ख़त्म करता हूँ, बाकी हमने इस्लामिक मॉडर्निज्म पे कुछ बात करेंगे। उनने कहा कि मेरी कुरान खानी से न हो यूँ बदगुमा साहिब, मेरी कुरान खानी से न हो यूँ बदगुमा साहिब, मुझे तफसीर भी आती है अपना मुद्दा कहिए। क्या चाहिए आपको? लिबरलिज्म चाहिए, फेमिनिज्म चाहिए, मार्क्सिज्म चाहिए? आइए, कुरान के टेक्स्ट को तो नहीं बदल सकते ना, तो वो गत बनाएंगे इसकी इंटरप्रिटेशन करके और नज़्म कुरान और फलां ढिमा कर करा के सब सेट हो जाएगा। और फिर कहा कि खुल गया क्या तो दफ्तर रुखसार बुतान मगरिब, खुल गया दफ्तर रुखसार बुतान मगरिब, शेख भी हो गए हाजिर नई तफसीर के साथ। नई तफसीर हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि बस पैसे ज़्यादा लगेंगे थोड़े से, क्योंकि 4 पैसे लग गए ना, पर शय चंगी बन गई है। तो इस्लामिक मॉडर्निज्म यही है कि पैसे पूसे लग जाते हैं उन लोगों के, लेकिन उनका पैसा है बहुत बुजुर्गों के पास, तो वो हमारे जैसे लोगों को कर करा के और फिर एंडोवमेंट्स आती हैं और वो बराह रास्त थोड़ी देते हैं, उसके 100 तरीके हैं उनके पास। यानी ये थोड़ी होता है कि एजेंट जो है उसको पता हो कि मैं एजेंट हूँ, ऐसा नहीं होता हर जगह। सर तो वो बस बना लेते हैं, बस अपना बना लेते हैं किसी न किसी तरीके से, उसके 100 तरीके हैं उनके बुजुर्गों के पास है। सर हम जैसे लोग उनसे इस वजह से भी वो उनके बातों में आ जाते हैं क्योंकि वो जो बात करते हैं कि ईरान के अंदर या और डिफरेंट जहाँ जहाँ पे रेवोल्यूशन आई तो उन्होंने फ़ुरुआत को लागू करने की कोशिश की, जैसे पर्दा विमेन का वो कर दिया, जबकि उसूल वही रहे। तो उस हवाले से ये तो इस्लामिक मॉडर्निज्म एक पूरा मौजू है ना। आपको पता है मकासिद शरीयत एक नया फ्रॉड है, भाई किसी न किसी तरीके से। असल में मसला क्या है कि मॉडर्निस्ट जो मुस्लिम थिंकर्स हैं, शरीयत उनके गले में हड्डी की तरह फंसी हुई है। बस सीधा सादा मसला इतना सा है, किसी तरीके से शरीयत से जान छूट जाए और अल्लाह से ताल्लुक़, अल्लाह अल्लाह कर लो, अखलाक, इसलिए ना अखलाक का बड़ा जिक्र होगा। सर सैयद फजलुर रहमान गामदी साहब सब क्या अखलाक, इंसान एक अखलाकी वजूद है। पैगंबर भी क्या है, पैगंबर एक जैसे उसने लिखा है डॉक्टर फजलुर रहमान ने कि वो एक मॉरल रिफॉर्मर थे, ठीक है ना। तो ये एक लंबी बहस है, इसमें बहुत खेल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।